اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ہماری گفتگو کا موضوع ہے قناعت یعنی لالچ یا حرص کا علاج. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ پچھلی مرتبہ آپ کے سامنے ہم نے حرص کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور اس حرص میں ہم نے آپ کے سامنے اس کی تعریف، اس کے اسباب اور ان کی علامات کو پیش کیا تھا، اور یہ کہا تھا انشاءاللہ کہ اگلے درس میں ہم اس کا علاج آپ کے سامنے پیش کریں گے. تو بتوفیق خداوندی آج حرص کا علاج یعنی قناعت کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. تو اگر آپ اس درس کو سننے سے پہلے پچھلے درس یعنی حرص کے حوالے سے گفتگو سن لیں اور اس کو اپنے اذہان میں بٹھا لیں تو آج کی گفتگو آپ کے لیے آسان ہو جائے گی، کیونکہ تسلسل ہے یہ پچھلی گفتگو کا. پچھلی گفتگو میں تعریف، اسباب اور علامات حرص تھی. آج انشاءاللہ حرص کا علاج بنائے تشخیص آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. ہمارے مراحل آج کی گفتگو کے پہلے تو مقدمہ کہ جس کے تحت آج کی گفتگو کو سمجھنے میں مدد ملے گی. اس کے بعد تشخیص حرص جو پچھلی مرتبہ رہ گیا تھا وہ تو ٹھیک ہے کہ 20 علامات غالباً آپ کو ہم نے 10 علامات ہم نے آپ کو بتلائی تھی کہ ان علامات کو دیکھتے ہوئے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مجھ میں حرص کا مرض یعنی لالچ کا مرض ہے یا نہیں. لیکن پھر بھی ان علامات کو مزید سافٹ بنا کر، تھوڑا سا لائٹ بنا کر اور بہت زیادہ کلیئر کر کے آپ کے سامنے انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. اور آپ یہ دیکھیے گا کہ آپ کے اندر کتنی علامات موجود ہیں، تاکہ ایک پوائنٹ اسکورنگ سسٹم کے تحت آپ یہ ڈائگنوز کر سکیں کہ آپ کے اندر حرص کا مرض موجود ہے یا نہیں. اس کے بعد تعریف قناعت یعنی جو کہ علاج ہے حرص کا. قناعت کہتے کسے ہیں تاکہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں اور اس سے ملتے جلتے ناموں سے اور دوسری اخلاق حسنہ سے آپ دھوکہ نہ کھائیں، کنفیوز نہ ہوں. فضیلت قناعت جب تک کسی چیز کے حصول کے حوالے سے اس چیز کی اہمیت آپ کے مد نظر نہیں ہوگی، اس وقت تک آپ اس کو حاصل نہیں کر سکتے. اس کے بعد حصول ہے قناعت یعنی عملی طور پہ پریکٹیکلی آپ کس طرح اس قناعت کو اچیو کر سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں تاکہ اپنے اندر موجود حرص نامی بیماری کا علاج کروا سکیں. آئیے ہم مقدماتی گفتگو پر چلتے ہیں جس کے تحت ہمارے لیے آسان ہو جائے گا آج کا موضوع سمجھنا. کیونکہ آج کی گفتگو زیادہ تر علاج سے متعلق ہے، اور آپ کو معلوم ہے جب کسی شخص کو کوئی مرض لاحق ہو جاتا ہے تو وہ اس فکر میں ہوتا ہے کہ میں کس ڈاکٹر کے پاس جاؤں. اور آج کل کی دنیا میں جب کمپٹیشن بہت عام ہے اور مرض بھی بڑی شدید قسم کے پیدا ہو گئے ہیں کہ آدمی کو معلوم نہیں ہوتا کہ میں کہاں جاؤں، تو بڑی کوشش کرتے ہیں، آپ خود سے سرچ کرتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں، خود جا کر تجربہ کرتے ہیں کون سا ڈاکٹر ٹھیک ہے کون سا نہیں، اور پھر کہیں جا کر آپ ڈاکٹر کو اپروچ کرتے ہیں، پہنچ پاتے ہیں اور پھر علاج شروع ہوتا ہے. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بیچارے کچھ مریض ایسے ہیں جو صحیح ڈاکٹر تک رسائی نہ حاصل کرنے کے سبب موت کے منہ میں جا پہنچتے ہیں. نیم حکیم خطرہ جان کے حوالے سے، نیم ملا خطرہ ایمان، نیم حکیم خطرہ جان کے حوالے سے انسان جو ہے وہ بر وقت امداد اور بر وقت صحیح طبیب کے دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے کسی بڑی مشکل کا شکار ہو سکتا ہے. تو جس طرح یہ امپورٹنٹ ہے، اہم ہے معلوم کرنا کہ جسمانی امراض کے لیے کون سا ڈاکٹر مفید ہے، بہتر ہے، بہترین ہے، اسی طرح ضروری ہے کہ روحانی علاج کے لیے، نفسانی امراض کے لیے آپ یہ معلوم کریں کہ بہترین ڈاکٹر کون ہے اور بہترین طبیب کون ہے، بہترین دوا کیا ہے. کیونکہ دوا کا استعمال کرنا، ڈاکٹر تک پہنچنا آپ کے لیے چندہ مشکل نہیں، اور اس صورت میں آپ کے لیے بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ جب بیماری بہت زیادہ شدید ہو، بہت زیادہ طویل ہو، بہت زیادہ خطرناک ہو. تو طبیب کون یعنی روحانی امراض، نفسانی امراض کے لیے طبیب کون ہے؟ تو جان لیجئے کہ سب سے بڑا طبیب اللہ طبیب. حدیث کنز الایمان کے سب سے بڑا طبیب تو اللہ ہی ہے. طبیب میں جو الف لام لگا ہوا ہے وہ معرف باللام کا ہے، دیٹ از یعنی دا ڈاکٹر. ہم کہیں گے نا کہ ڈاکٹر یا طبیب تو اللہ ہی ہے، اس کا ترجمہ اردو میں یہ ہوگا
کہ طبیب تو اللہ ہی ہے، باقی سب کیا ہے؟ چھٹے امام سے کسی نے پوچھا کہ بھائی کہ شفا کون دیتا ہے؟ امام نے کہا بھی اللہ دیتا ہے. تو کہا کہ پھر ڈاکٹر کہ وہ تو تسلی دیتا ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ طبیب کو کہتے ہی طبیب اس لیے ہے کہ الطبیب یطیب، یعنی طبیب جو ہے وہ طیب، یعنی ابھی بھی کہتے ہیں کہ صحیح ہونا، ٹھیک ہونا، وہ تسلی تشفی دے کے آپ کو ٹھیک کر رہا ہوتا ہے. باقی اصل جو دوا میں اثر ہوتا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے. اور ہمیں ایسی تاریخ میں بڑی مثالیں مل جائیں گی کہ جہاں پر دوا بظاہر علاج کے لیے کارگر تھی اور نہ ہو سکی، اس کے بعد کون ڈاکٹر ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے، آپ کہہ سکتے ہیں بھائی اللہ تو ڈاکٹر ہے، لیکن اللہ تک ہم کیسے پہنچے؟ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تم مجھ تک نہ پہنچو، میں تمہارے پاس اپنا نمائندہ بھیج دوں گا. اور اس نمائندے کا جو تعارف تھا وہ مولا علی نے بہت خوبصورت انداز سے آپ کے سامنے نہج البلاغہ میں کروا دیا، جس کی تفصیل ہم پچھلی مرتبہ آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ وہ ڈاکٹر ہے، یہ وہ طبیب ہے جو اپنے آلات، اپنے انسٹرومنٹس، اپنے ویپنز لے کے گھوم رہا ہے اور لوگوں کو تلاش کر رہا ہے کہ غفلت کے مراکز اور حیرت میں پڑے ہوئے لوگ کہاں ہیں. اب اس سے بہترین ڈاکٹر آپ کو کہاں ملے گا؟ یہاں ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگتے ہیں، یہاں پہ ڈاکٹر آپ کے پیچھے بھاگ رہا ہے. تیسرا ڈاکٹر کون ہے؟ تیسرا ڈاکٹر تجربہ کار انسان، طبیب سے زیادہ محکم کار ہوتا ہے. یہ نفسانی امراض میں، خصوصی طور پہ جسمانی امراض میں عمومی طور پہ ہوتا ہے کہ جو شخص جس مرض میں مبتلا رہ چکا ہو وہ بھی کسی ڈاکٹر سے کم نہیں ہوتا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ مریض کم از کم اپنی بیماری کا ڈاکٹر ہوتا ہے. مطلب ایک شخص کو بیچارے کو 10 سال سے شوگر ہے تو وہ ہو سکتا ہے ایسی ٹپس آپ کو دے دے کہ خود جو ڈاکٹر صاحبان نہ دے سکے. اسی طرح اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ علماء اور تجربہ کار افراد اپنی بزرگ سے رابطہ کریں گے وہ حرص میں مبتلا رہ چکے ہیں، ضروری نہیں. تجربہ کار کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دوسروں سے تجربہ حاصل کر چکے ہوں. علماء و عالم اور آپ کے گھروں کے بزرگ کے پاس ایسے کیسز آ چکے ہوں، وہ اپنے زمانے میں ایسے کیسز دیکھ چکے ہوں. تو چنانچہ یہ کہا جاتا ہے کہ گھر کے افراد، گھر کے بزرگوں، خاندان کے بڑوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اس معاملے میں، خصوصاً اخلاقی حوالے سے، کہ بھئی یہ تو کسی مدرسے کے نہیں پڑھے ہوئے، بھئی یہ تو معمم نہیں ہے، تو مدرسے میں نہیں گئے، انہوں نے تو بڑی بڑی کتابیں، موٹی موٹی کتابیں نہیں پڑھی، تو کہیں مدرسے میں پڑھا نہیں رہے، وغیرہ وغیرہ. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہماری جو شیخ و اسرت ہی کان النبی امت ہی، کہ شیخ گھر میں ایسا ہے، یعنی بزرگ، شیخ کا مطلب ہے بزرگ گھر میں ایسا ہے جیسے امت میں نبی. تو آپ کے گھر کے بزرگ آپ کو ایسی ایسی ٹپس دے سکتے ہیں، ایسی ایسی جسے کہتے ہیں کہ مسائل کے حل بتلا سکتے ہیں کہ شاید آپ ان کو حاصل کرنے میں سالوں لگا دیں. اور یہ کہا بھی جاتا ہے کہ انسان اپنے تجربے سے سالوں میں سیکھتا ہے، لیکن دوسروں کے تجربے سے دنوں میں سیکھ لیتا ہے. اور جب آپ اپنے تجربے سے سیکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے ٹھوکر بھی کھائیں گے اور نقصان بھی اٹھائیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ تجربہ کار انسان تلاش کیجئے، اور ضروری نہیں کہ وہ معمم ہو، وہ معلم ہو، وہ استاد ہو. عین ممکن ہے کہ وہ آپ کے گھر میں موجود ہو، بزرگ ہو اور ان بیماریوں کو جانتا ہوں. اکثر والدین جب اپنی جوان اولاد کو نصیحت کرتے ہیں تو اکثر جوان اولاد یہی جواب دیتی ہے کہ ابو آپ کو معلوم ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور جو آپ کہہ رہے ہیں خدا نخواستہ غلط ہے. لیکن اگر وہی بیٹا یا بیٹی جب ماں یا باپ بنتے ہیں تو ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ ہمارے لیے جس طرح فکر مند تھے اور جس انداز سے نصیحتیں کیا کرتے تھے وہ واقعی عمل کرنے کے قابل تھے، جن پر ہم نے عمل نہیں کیا یا کم کیا. اس کے بعد سب سے بڑی خوشی کی بات جو جسمانی یا دنیاوی اعتبار سے بالکل ضد ہے، اکثر کہا جاتا ہے ابھی سیلف میڈیکیشن نہ کیا کریں، خود اپنا علاج نہ کریں، ڈاکٹر سے کروائیں، بغیر پرسکرپشن کی دوا نہ خریدیں، خود سے کوئی اسٹیپ نہ اٹھائیں. نہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا احسان کیا ہے انسانیت پر کہ ہر انسان کو کہہ دیا کہ تم خود ڈاکٹر ہو اپنے. پہلے اللہ ڈاکٹر، پھر اس کا رسول ڈاکٹر، پھر اس کے بعد تجربہ کار انسان ڈاکٹر. اب عین ممکن ہے کہ آدمی کو خدا بھی نہ ملے، رسول تک پہنچ بھی نہ ہو اور تجربہ کار انسان بھی مہیا نہ ہو، تو وہ کیا کرے؟ وہ خود سے اپنا علاج کرے. لیکن شرائط ہیں خود سے اپنا علاج کرنے کی. بلا شبہ تمہیں اپنا طبیب بنایا گیا ہے اور بیماری تمہارے لیے بیان کر دی گئی ہے. انہیں بیماریوں کو چھپا کے رکھا گیا ہے. حرص کی علامات بتائی نہیں گئی، حرص کی تمام علامات، تکبر کی تمام علامات، لالچ کی، کینے کی، حسد کی تمام علامات کتابوں میں درج ہیں.
ان علامات کو دیکھیے، پرکھیے اور اپنی تشخیص کیجیے کہ مجھ میں یہ علامات موجود ہیں کہ نہیں. اور صحت کی نشانی سے آگاہ کر دیا گیا. کیا ہے صحت کی نشانیاں؟ ہم کہتے ہیں بھائی اپنا بلڈ پریشر چیک کرواتے رہا کریں. اچھا بھائی تو کتنا ہونا چاہیے؟ 120/80. بھائی اپنا ہیموگلوبن چیک کروا لیا کریں کم از کم مہینے میں 1 مرتبہ. کتنا ہونا چاہیے بھائی؟ 14/16. اچھا بھائی اپنا بلڈ شوگر لیول ضرور چیک کروا لیا کریں ہر 15 دن بعد یا ہر ہفتے بعد. کتنا ہونا چاہیے بھائی؟ یہ فاسٹنگ جو ہے 100 ہونا چاہیے اور جو رینڈم جو ہے 150 ہونا چاہیے اندازن. تو ہر ایک کی ویلیو آپ کے سامنے ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ ڈائگنوز کر سکتے ہیں کہ آپ نارمل رینج میں جا رہے ہیں کہ نہیں. ویٹ کتنا ہونا چاہیے، ہائٹ کتنا ہونا چاہیے، BMI، بیزل میٹابولک انڈیکس کتنا ہونا چاہیے. وہ تمام چیزیں گریڈڈ ہیں، کیلکولیٹڈ ہیں اور دی جا چکی ہیں. اسی طرح نفس کے حوالے سے تمام بیماریاں بیان کی جا چکی ہیں اور علامات بھی بیان کیا جا چکی ہیں. مثلا دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے. بے شک دلوں کو اطمینان اللہ ہی کا ذکر. جب آپ کو اللہ کا ذکر کر کے اطمینان آ جائے، نماز پڑھ کے سکون مل جائے، لیگزوٹونین، ڈازپام، 81 وغیرہ نہیں کھانی پڑے، بس سمجھ جائیں کہ آپ صحیح راستے پر ہیں. ایک شخص بڑے عرصے سے عبادت کیا کرتا تھا، شیطان نے برگلایا کہ تو اتنے عرصے سے عبادت کر رہا ہے، کبھی اللہ نے جواب دیا عبادت کا؟ بس بہکاوے میں آ گیا کہ ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، کبھی اللہ نے جواب نہیں دیا، میں نے تو آواز نہیں سنی، عبادت بند کر دی. ہاتھی پہ غیبی سے آواز آئی کہ اے شخص تو یہ بتا، جب تو عبادت کیا کرتا تھا تو اس کی حلاوت اپنے اندر محسوس کیا کرتا تھا؟ اس نے کہا ہاں. کہنا بس یہی تو جواب ہے میرا. یہی ہے صحت کی علامت کہ آپ کو اپنی عبادت میں لطف و کرم محسوس ہو، حلاوت محسوس ہو. نظر، نامحرم پہ نظر ڈالنا یا غلط نظر ڈالنا کتنا عام ہو گیا ہے. ٹی وی نے اس مسئلے کو کتنا گھر گھر پہنچا دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک کمپلین، ایک مسئلہ لوگوں کے سامنے اکثر آتا رہتا ہے اور وہ پوچھتے رہتے ہیں کہ بھئی کیا مسئلہ ہے؟ نمازوں میں مزہ نہیں آتا، حج پہ گئے، زیارت پہ گئے، تبدیلی نہیں آئی، وظائف پڑھتے ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں دل نہیں اس طرف آتا، قرآن پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ بس کوئی دبا رہا ہے، دپوچ رہا ہے کہ بس جلدی سے قرآن پڑھ کے 1 رکوع 2 رکوع پڑھ کے ڈال دیں اور ختم کریں. ایک صاحب نے کہا ہم نے قرآن پڑھنا شروع کیا، تفسیر پڑھی، ہمیں تو کوئی ایسی بات نہیں لگی اس میں، ہم نے بند کر کے رکھ دیا. تو نعوذ باللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو گناہوں میں آلودہ ہیں اور صحت کی نشانیوں سے محروم ہیں، کیونکہ وہ گناہوں میں ساست ملوث ہیں. تو بیماریوں کی بھی علامات ہیں، صحت کی بھی علامات ہیں، ان کو دیکھ لیے اور جج کیجئے، جانچیے اپنے آپ کو کہ آپ کس مرض میں مبتلا ہیں. اور دوا کی طرف تمہاری رہنمائی کر دی گئی ہے. حدیث میں ہے کہ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر مرض کے لیے دوا ہے. یعنی اللہ نے کوئی ایسا مرض نہیں پیدا کیا کہ جس کی کوئی دوا نہ ہو، سوائے حدیث میں ملتا ہے بڑھاپے کے اور موت کے. اچھا بڑھاپے کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک نہیں تھا. لوگ جو ہیں وہ ہٹے کٹے دنیا سے چلے جاتے تھے. لوگوں نے آ کے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بھئی یہ کیا مسئلہ ہے، اور لوگ مر جاتے ہیں اور جوان جوان ہٹے کٹے صحت مند. تو اللہ نے بیماریاں ایجاد کی اور پھر وہاں سے یہ جسے کہتے ہیں کہ سلسلہ شروع ہوا. لیکن بیماریاں ایجاد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو کسی مصیبت میں ڈالنا. اگر بھوک پیدا کی ہے تو اس کے لیے غذا کا انتظام کیا، پیاس پیدا کی ہے تو اس کا غذا کا انتظام کیا ہے. تو ہر تکلیف کے لیے انتظام کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے، تو بیماری کے لیے بھی صحت کا انتظام کیا ہوا، دوا بتلا دی گئی ہے. بس اس دوا کو تلاش کرنا ہے، اس کو استعمال کرنا ہے. اس کو گھر میں شو کیس یا شو پیس پہ نہیں رکھنا ہے، جزدان میں لپیٹ کے نہیں رکھنا ہے کسی شیلف میں. قرآن کو ہم رکھتے ہیں نا تو اس میں دوا ہے، ہم رکھ دیتے ہیں دوا کو، ڈاکٹر کے پاس سے دوا لے کر آتے ہیں لیکن اس کو فوراً استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر چیلنج بھی کر رہے ہیں آپ کو، اہل بیت کے پس دیکھو تم نے اپنے نفس کا تم کیا انتظام کرتے ہو. اب دیکھنا یہ ہے کہ تم کیا کرتے ہو. تم کو ڈیزیگنیٹ کر دیا گیا، تم کو سیلف میڈیکیشن کی اجازت دے دی گئی، تم کو بیماری بتا دی گئی، صحت کی علامات بتا دی گئی اور دوا بھی پہنچا دی گئی. اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ تمام چیزیں تم تکیے کے نیچے رکھ کے سو جاتے ہو اور یہ کہہ کر کہ بس میں ٹھیک ہو جاؤں گا، یا پھر اس دوا کو استعمال بھی کرتے ہو. اس کے بعد مقدمے میں ایک اور بات اہم آپ سے کرنی ہے اور وہ یہ ہے اعرف الاشیاء من ازدادها، یعنی چیزوں کو ان کی ضدوں سے پہچانو. بڑا اہم نقطہ ہے، کلیہ ہے، اساس ہے زندگی کو سمجھنے کے لیے.
بلندی کو سمجھنا ہو تو پستی کو سمجھ لو، آسمان کو سمجھنا ہے تو زمین کو سمجھ لو، روشنی کو سمجھنا ہے تو اندھیروں کو سمجھ لو، حق کو سمجھنا ہے تو باطل کو سمجھ لو، قناعت کو سمجھنا ہے تو حرص کو سمجھ لو۔ کسی نے مولا سے سوال کیا کہ ہم کیسے پہچانیں گے کہ حق کہاں ہے باطل کہاں ہے؟ تو مولانا نے بڑا اچھا جواب دیا، دیکھو تم باطل کے تیروں پہ نگاہ رکھو، باطل کے تیر جہاں جہاں جائیں گے وہاں وہاں حق ہوگا۔ تو یہ ہے اسی لیے آپ کے حرص کے لیے، لوگوں کے حرص کے لیے، اپنے حرص کے لیے قناعت کا علاج جو ہے وہ تجویز کیا جاتا ہے اسلام میں، کیونکہ قناعت حرص کی بالکل ضد ہے، اور یہ ایک سمجھیے ٹگ آف وار، رسہ کشی ہے۔ حرص آپ کو اپنی طرف کھینچے گی، دوزخ کی طرف لے جائے گی، قناعت آپ کو اپنی طرف کھینچے گا اور جنت کی طرف رہنمائی کرے گا۔ ہو سکتا ہے اس میں آپ کو مشکل بھی ہو سکتا ہے اس میں آپ کو آسانی بھی ہو، اگر آپ نے صحیح اصول و ضوابط کو مد نظر رکھا اور کمر بستہ ہو گئے، عزم مصمم کر لیا، تو انشاءاللہ تعالی جیت آپ کی ہوگی، اور کسی بہت بڑی طاقت کو لگانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اس رسہ کشی میں، کہ آپ پریشان ہیں کہ بھئی میں اس کا کیسے مقابلہ کروں۔ اٹ ول بی لائک کپ آف ٹی، پیس آف کیک ہوگا آپ کے لیے، بہت آسان ہوگا اس جنگ کو جیتنا اگر آپ نے تعلیمات اہل بیت، خدا کی دی ہوئی کتاب کے مطابق اپنے حرص سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی۔ کہتے ہیں رجب علی خیاط ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے ہوئے مسکرا گئے۔ نماز کے بعد کسی نے پوچھا کہ آپ نماز میں مسکرائے کیوں؟ کہنے لگے کہ جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو میرے سامنے شیطان تل ملا رہا تھا۔ آپ نے سنا ہوگا روایت میں کہ شیطان کی سب سے زیادہ بری حالت اس وقت ہوتی ہے جب اللہ کا بندہ سجدے میں ہوتا ہے، تو شیطان اپنی ناک رگڑ لیتا ہے۔ جب ہم اپنی خدا کے سامنے ناک رگڑتے ہیں تو شیطان اپنی ناک رگڑ رہا ہوتا ہے۔ تو دیکھیے کہ آپ شیطان کا مقابلہ، برائیوں کا مقابلہ بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، چندہ مشکل نہیں، بشرط یہ کہ آپ خود راضی ہوں۔ جب تک آپ خود راضی نہیں ہوں گے، شیطان آپ کو کسی بھی اخلاقی برائی میں نہ ملوث کر سکتا ہے اور نہ ہی آپ کو گمراہی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ آئیے پچھلی مرتبہ جو ہم نے حرص پڑھا تھا، جو علامات پڑھی تھی 10، ان کو مزید سمپلیفائی کر کے، ان کو واضح کر کے ہم نے 20 پوائنٹس آپ کے لیے تجویز کیے ہیں۔ 20 چیزیں ہیں، یہ آپ کو اپنے اندر تلاش کرنی ہے کہ اگر یہ موجود ہیں تو آپ کو حرص میں مبتلا مریض سمجھا جائے گا، ورنہ نہیں سمجھا جائے گا۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد والے محمد۔ دیکھیے اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے اس اسکورنگ سسٹم کا، کہ ہم آپ کے سامنے ایک ایک کر کے جلدی جلدی 20 پوائنٹس، 20 علامات جو ان 10 علامات سے اخذ کی گئی ہیں بیان کریں گے۔ اگر یہ 20 کی 20 علامات آپ کے اندر ہمیشہ موجود رہتی ہیں، یعنی ہر ایک علامت کا 2 نمبر ہیں، 2 پوائنٹس، اگر یہ علامت آپ کے اندر ہمیشہ رہتی ہے تو آپ کے نمبر بنیں گے 40۔ اگر یہ علامت کبھی کبھی آپ کے اندر موجود رہتی ہے تو ہر علامت کا 1 نمبر، اور آپ کے نمبر بنیں گے 20۔ اور اگر یہ علامات آپ کے اندر نہیں رہتی تو آپ کے 0 پوائنٹ، یعنی 20 علامات میں آپ کو چیک کرنا ہے کہ ان 20 علامات میں سے کون سی علامت آپ کے اندر موجود ہے۔ اگر موجود نہیں ہے تو آپ اپنے آپ کو 0 پوائنٹ دیں گے، اگر کبھی کبھی موجود رہتی ہے تو 1 پوائنٹ دیں گے، اور یہ علامت آپ کے اندر ہمیشہ موجود رہتی ہے، ہر وقت رہتی ہے، دائمی ہے، تو آپ اپنے آپ کو 2 پوائنٹس دیں گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ منیمم نمبر 0 ہے اور میکسیمم نمبر 40 ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ علامات کیا ہیں اور آپ کے اندر یہ علامات موجود ہیں ہمارے اندر یا نہیں۔ پہلی علامت، آپ اکثر بوریت محسوس کرتے ہیں۔ تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں، گھر جو ہے وہ خوبصورت چیزوں سے، آرام و آسائش اور ضروریات زندگی سے بھرا ہوا ہوتا ہے، لیکن آپ فیڈ اپ ہوتے ہیں۔ نیا موبائل خریدا لیکن 1 دن 2 دن خوشی ہوئی لیکن بور ہو گئے، گاڑی خریدی 1-2 دن خوشی ہوئی پھر بور ہو گئے۔ اس طرح گھر میں جتنی بھی چیزیں آتی ہیں 2-4 دن خوشی ہوتی پھر آپ اکثر بور ہو جاتے ہیں۔ باقاعدہ نفسیات کے ماہرین نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ بوریت بھی ایک نفسیاتی مرض ہے جو آج کل کے انسان کو ہوتا ہے۔ ان کی تو خیر توجیہ یا تعریف یہ ہے کہ اگر انسان کے پاس بہت آسان سی طرز زندگی آ جائے تو وہ بوریت محسوس کرتا ہے۔
یعنی بہت زیادہ خوشحالی آ جائے، بوریت محسوس. مثلا ایک میٹرک کا بچہ ہے، اس کو 6ٹھی کلاس کا نصاب دے دیا جائے تو وہ بوریت محسوس کرے گا. اچھا آپ اکثر دیکھتے بھی ہوں گے بچے بیٹھے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں. اب آپ کیا کہتے ہیں؟ بھائی تمہارا پڑھائی میں دل نہیں لگتا. نہیں، یہ بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ چیپٹر اس کے لیے اتنا آسان ہو کہ اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہو. تو چیک کریں، دیکھیں کہ وہ میتھس کا سلوشن، میتھ کا سم جو ہے وہ جغرافی کی بک ہے یا ہسٹری کی بک ہے، کوئی بہت آسان سی تو نہیں ہے. اگر آسان سی تو بچے کو بنے بچے کے 15 منٹ میں ختم کرو اور دوسرا سبجیکٹ اسٹارٹ کرو. بچے کا کل ٹیسٹ ہے، 4 گھنٹے، بچے کے بعد 3 گھنٹے 2 گھنٹے، آپ مسلسل وہی پڑھائی جا رہے ہیں وہی پڑھائی جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے کچھ اور بھی چیز وہ اس کے ساتھ ساتھ پڑھ سکتا ہو تو وہ بھی پڑھائیں. تو آج کل جو بچے ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، بوریت کا شکار ہوتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بہت آسان سا ٹاسک ان کے سامنے ہوتا ہے. آج کل بچوں کی لرننگ کیپیبلٹی بہت بڑھ گئی ہے. تو یہ کہنا ہے کہ مدرسے میں ڈال کے ہم ان کی ذہانت پہ یا ذہن پر کوئی بوجھ ڈال رہے ہیں، یہ غلط ہے. اور اگر ہم بڑوں کے حساب سے، بالغوں کے انداز سے اس کو دیکھیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ شوہر جو ہیں وہ اپنی بیویوں سے بور ہو جاتے ہیں 1-2 سال، اس کے بعد جو ہے بیوی کی طرف توجہ ہی نہیں. وہ نئے کپڑے پہن کے آپ کے سامنے بیٹھی ہیں، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ یہ جوڑا میں نے ہی تم کو دلایا تھا سالگرہ کے لیے. تو یہ بھی ایک بوریت جسے اور کتابیں لکھی جاتی ہیں کہ آپ اپنی ازدواجی زندگی کو کس طرح خوشگوار بنائیں، اور نئی نئی ٹپس دی جاتی ہیں. دیکھیے سب سے بڑی ٹپ ہے قناعت، اللہ کا شکر ادا کرنا. امام کے پاس ایک شخص آیا، کہنے کا کس طرح میں ازدواجی زندگی کو خوشگوار بناؤں؟ تو امام نے بڑی اچھی بات کی کہ تم اپنی شریک حیات کی ان خوبیوں کی طرف نظر کرو کہ جو اس میں ہیں، نہ کہ ان خامیوں کی طرف کہ جو اس میں موجود ہے. یعنی جو تمہیں چاہیے اور وہ نہیں موجود ہے ان کی طرف بھی توجہ کر رہے ہو، ان کی طرف توجہ کرو کہ جو تمہیں چاہیے اور اس میں موجود ہے. تو یہ بھی ایک ٹپ ہے اور اس پہ بھی انشاءاللہ گفتگو ہو سکتی ہے، کبھی ہوگی. تو یہ قناعت بوریت کی شکل میں بھی سامنے آتی ہے اور انسان اپنے پاس موجود چیزوں سے فٹ اپ ہوتا ہے. اکثر خدا سے شکوہ کرتے رہتے ہیں، ہمارے پڑوس والوں کو تو یہ دیا، فلاں کو یہ دیا، وہ بے حجاب ہیں، وہ کلین شیو ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے، ان کے عقائد ٹھیک نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو خوب نوازا ہے اور ہمیں نہیں نوازا. اور ضروری نہیں ہے کہ اس کے اظہار زبان سے ہو، اس کا تخیل، تفکر، اس کا خیال جو ہے وہ ذہن میں آ سکتا ہے. خیالوں کا ذہن میں آنا بھی بہرحال آپ کو گمراہی کی طرف لے کے جا سکتا ہے. تیسری علامت، دوسروں کو آسودہ دیکھ کر غصہ آتا ہے. کسی کے پاس اچھا موبائل دیکھ لیا آپ کو غصہ آ گیا، کسی کے پاس اچھی گاڑی دیکھ لی آپ کو غصہ آ گیا. تو آپ کسی کو آسودہ اور خوش نہیں دیکھ سکتے. یہ حسد کی بیماریوں میں سے بھی ایک بیماری ہے. اور حرص کے، اچھا یہ بھی ممکن ہے کہ جیسے سر درد ہے، وہ نیند کی کمی نہ، نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. تو اگر آپ دوسرے کو آسودہ دیکھ کر غصہ آتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ حسد کی وجہ سے بھی ہو، اور یہ ان ممکن ہے وہ حرص کی وجہ سے بھی ہو. اچھا حرص کا علاج الگ ہوگا اور حسد کا علاج الگ ہوگا، لیکن دونوں کی علامت ایک ہے. یہی ہم آپ کو سمجھانے جا رہے ہیں کہ علامت سے دھوکہ نہ کھائیے کہ اگر آپ کو دوسروں کو دیکھ کر غصہ آتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ حرص ہو. ماں اپنی بیٹی کی شادی کرتی ہے، کچھ عرصے بعد اس کو دیکھتی ہے، بڑی خوش نظر آتی ہے تو لوگوں سے کہتی پھرتی ہے کہ ماشاءاللہ میری بیٹی اپنے گھر میں بہت خوش ہے. اور اپنے گھر میں بہو کو خوش دیکھ کر سوچ میں بڑھ جاتی ہے کیا چکر ہے، یہ صبح سے کیوں مسکرا رہی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ ارے بھائی کیا مسئلہ ہے، ماشاءاللہ آپ کا بیٹا بہت اچھا ہے اور وہ خوش رکھ رہا ہے. تو یہ حسد کی علامت ہوئی. اس صورت میں حرص کی نہیں، کیونکہ ساس کو اپنی بہو سے کیا حرص ہوگی، حسد کی علامت میں آ جائے گی. اس کا پھر علاج الگ ہے اور حرص کا علاج الگ ہوگا. تو دوسروں کو آسودہ خاطر دیکھ کر آدمی پریشان ہو جائے، ناراض ہو جائے، یہ بھی حرص کی کلم. کسی کی چیز دیکھ کر قیمت کے بارے میں فوراً سوال کرنا، بجائے اس کے کہ آپ اس کی تعریف کریں، بجائے اس کے کہ آپ اس کو انعام تو کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر انعام نازل کیا، بہت خوب ماشاءاللہ. آپ فوراً پوچھتے ہیں کہاں سے لیا، تاکہ آپ اس کا توڑ کریں. آپ بھی فوراً وہ چیز خریدیں اور پھر لوگوں کو بتائیں دیکھیں انہوں نے بھی لیا تھا، میں نے بھی لیا تھا، اور وہ تو اتنی قیمت بتا رہی تھی اور میں تو اوریجنل لائی ہوں، امپورٹڈ ہے، 5 کا تھوڑی، یہ تو 10 کا ہے، یہ تو اوریجنل ہے. وہ جو لائی تھی وہ تو منگل بازار سے لائی تھی، وہ منگل بازار سے لائی تھی، آپ اتوار بازار سے لائی ہیں، بس یہ فرق ہے. تو یہ قیمتوں کو دیکھنا، فوراً کوشش کرنا کہ مجھے کسی طرح وہ چیز مل جائے، یہ بھی حرص کی ایک علامت ہے. شاپنگ میں زیادہ وقت لگانا اور چیزیں کم خریدنا. خواتین کی ہم نے تصویر دی ہے، عموماً خواتین کے ساتھ یہ الزام ہے اور کسی حد تک صحیح بھی ہے، ہر اس چیز کی قیمت پوچھنا جو آپ کو نہیں لینی. اور جب پوچھا جائے بھائی آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں
تو وہ کہتی ہیں کہ بھائی جو چیز لینی ہے اس کی قیمت تو پتہ ہی چل جائے گی، تو جو چیز نہیں لینی اس کی قیمت آپ معلوم کر لیں. پھر آپ گھر آگے بتلاتے ہیں کہ بھائی فلاں فلاں دکان پہ فلاں فلاں چیز فلاں فلاں کپڑا آیا ہوا، فلاں فلاں لون آئی ہوئی ہے. پڑوس کو، دوستوں کو، اور پھر ایک کوئی کہہ دیتا بھائی ہمیں بھی لے چلو، ہمیں بھی بتا دو کہاں سے ملے گی. پھر ایک سائیکل چل جاتا ہے، آپ ان کے ساتھ شاپنگ پہ جا رہی ہیں، پھر دوسرا، پھر تیسرا. یہ ہے ویسٹیج آف ٹائم جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. کیونکہ آپ نے جسے کہتے ہیں نا کہ ایک نیکی دوسری نیکی کا دروازہ کھولتی ہے، تو ایک گناہ دوسرے گناہ کا دروازہ کھولتا ہے. ایک وقت کا ضیاع دوسرے وقت کا ضیاع کا دروازہ کھولتا ہے. آپ نے ایک جگہ وقت ضائع کیا شاپنگ کرتے ہوئے دکان پر، زیادہ چیزیں دیکھی، زیادہ پرائز پوچھی، گھر میں آ کے وہی گفتگو کا موضوع، اور اس کے بعد مزید لوگ آپ کے پیچھے لگ گئے بھائی ماشاءاللہ آپ شاپنگ بہت اچھا کرتے ہیں اور بہت اچھی طرح چیزوں کو جان سکتے ہیں. دکاندار سے ہمیشہ قیمتی چیز کو کم دام لینے پر اصرار کرنا. مطلب جو چیز آپ کی اپروچ ہی نہیں ہے، آپ جوڑا لینے گئے، آپ موبائل لینے گئے، 2000 4000 آپ کی جیب میں ہے، اور آپ کو جوڑا یا موبائل پسند آ رہا ہے 20,000 کا، اور زبردستی آپ کہہ رہے ہیں کہ 20,000 جو ہے وہ 2000 میں دے دیں یا 4000 میں دے دیں. وہ لطیفہ بھی مشہور ہے شاپنگ کے حوالے سے کہ ایک خاتون نے اتنا کم کرایا ایک چیز کو خریدنے کے لیے دکاندار سے کہ دکاندار نے تنگ آ کے کہا کہ میڈم آپ اس کو فری لے جائیں. خاتون نے فوراً کہا میں 2 لوں گی، ایک نہیں لوں گی، میں 2 لوں گی. تو یہ بھی ممکن ہے کہ آپ قیمتی چیز کو لینے پہ اصرار کریں، انتہائی ارزاں کم دام. اپنے لباس، گھر اور چیزوں کی تعریف اچھی لگنا مومن کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس کو اپنی تعریف اچھی نہیں لگتی، لیکن حریص کی نشانی یہ ہے کہ اس کو بہت اچھا لگتا ہے، اور اس نے چیز خریدی اسی لیے کہ وہ لوگوں کو دکھائے اور بتلائے کہ میں نے دیکھو فلاں چیز اتنے کی اور یہاں سے لی اور دیکھو میں کتنا اچھا لگ رہا ہوں. اور پھر آدمی بہت خوش ہوتا ہے. اس کے بعد مزید چیزوں کی تلاش. نعمت میں ملنے پر شکر کی بجائے اپنے حق جتلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو نعمت دے، حاذا من فضل ربی کہنا چاہیے. سلیمان علیہ السلام حاذا من فضل ربی کہا کرتے تھے کہ جب ان کو کوئی نعمت ملتی تھی. اور ہم یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو میرا حق ہے اور اس میں کسی کو شیئر کرنے کا حق نہیں. دوسروں کی چیزوں میں کیڑے نکالنا، یعنی آپ کے پاس جو چیز موجود ہے کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، آپ جسے کہتے ہیں کہ مطمئن رہتے ہیں، اور دوسرا اگر ان خوبیوں کا مالک بن جائے، ان چیزوں کا مالک بن جائے، تو آپ کہتے ہیں نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. ایک بیگم اپنے شوہر سے اکثر نالا رہا کرتے تھے. وہ شوہر ان کو امپریس کرنے کی بڑی کوشش کیا کرتے تھے، کسی طرح وہ امپریس ہو جائے، متاثر ہو جائے اور کہہ دیں کہ ماشاء اللہ کیا بات ہے تمہاری، تم جیسا کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں. وہ گئے ایک بزرگ کے پاس، انہوں نے ایک کرامات سیکھی اور ماشاءاللہ بزرگ نے ان کو رونا سکھا دیا. وہ اڑنے لگے شہر بھر میں اور اپنے گھر کے صحن کے اوپر سے بھی گزرے. بیگم نے بھی ان کو دیکھا، انہوں نے بھی ہاتھ ہلایا. نیچے اترے، کچھ دیر بعد واپس آئے. انہوں نے کہا، ان کے کہنے سے پہلے بیگم نے کہا ایک تم ہو گھر میں نکھٹو بیٹھے رہتے ہو، لوگ آسمانوں پہ اڑ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا بیگم تمہیں معلوم نہیں وہ میں ہی تو تھا. بیگم نے کہا ہیں تم تھے؟ اچھا جب بھی میں کہوں کیوں ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے ہو. تو آپ دیکھیے کہ ایک چیز آپ کے پاس موجود ہے، ایک اللہ نے نعمت دی ہے، آپ اس میں فوراً جو ہے وہ کیڑے نکالنا شروع کہ نہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے. امیروں سے جھک کر اور غریبوں سے اطراء کی ملنا، محفلوں میں، مجلسوں میں، مسجدوں میں، گھر کی تقریبات میں بہت عام ہے کہ آپ غریب رشتہ داروں سے اور ان رشتہ داروں سے جو بیچارے ہینڈ ٹو ماؤتھ زندگی گزارے ہیں، مفلسی کی زندگی گزار رہے ہیں، کتراتے ہیں کہ بھئی یہ کہیں کچھ مانگ نہ لیں، اور بااختیار لوگوں کے آس پاس گھوم رہے ہوتے ہیں، ان سے خیر و خیریت پوچھ رہے ہوتے ہیں، ان کے وزٹنگ کارڈ لے رہے ہوتے ہیں، ان سے فون نمبر مانگ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی لوگوں سے بنا کے رکھنی چاہیے کب کسی سے کام پڑ جائے. اپنی چیزوں کو بار بار دیکھنا اور خوش ہونا ہے کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ. تو اب ہوتے کچھ ہے، آپ کا جو ہے وہ زعم یہ ہوتا ہے کہ نہیں میں تو بہت کچھ ہوں. اپنی چیزوں کو بار بار دیکھنا اور خوش ہونا، جس طرح بچہ اپنے کھلونوں کو دیکھ کے بار بار خوش ہوتا ہے. چیزوں سے جلدی دل بھر جانا اور بہتر چیزوں کی تلاش میں رہنا. آپ نے دیکھا ہوگا کتنی نعمتیں کیوں نہ آ جائیں، ہر چیز ڈسپوزیبل بن گئی ہے. اب آپ موبائل دیکھ لیں، لوگ ہر سال ہر 6 مہینے بعد موبائل چینج کرنے لگے. لباس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ
ایک مرتبہ پہن لیا تو ہم 2 مرتبہ اس کو پہن کے نہیں جائیں گے. ہمارے ایک رشتے دار تھے, عزیز تھے, بہت زیادہ پہنچ بھی نہیں تھے, امریکہ گئی ان کی بیٹی تو 95 جوڑے وہ لے کے گئے اپنے ساتھ. تو کیوں کہ بھئی وہاں پہ جوڑے ریپیٹ نہیں ہوتے. یہ کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ محفل جانے کی, مجلس میں جب جاتے ہیں وہاں پر تو وہ جوڑے ریپیٹ نہیں ہونی چاہیے. تو خیر وہاں کی برائیاں اچھائیاں یا مشینری جس طرح یہاں پاکستان میں امپورٹ ہو رہی ہے اور وہاں کی یہ علتیں بھی یہاں پہ امپورٹ ہو رہی ہیں کہ یہاں پہ بھی خواتین میں یہ زعم ہو گیا کہ جوڑے جو ہیں وہ ریپیٹ نہیں ہونی چاہیے. چیزوں سے دل بھر جانا اور بہتر چیزوں کی تلاش میں رہنا, کسی کی خوشامد کر کے کچھ حاصل کرنا. لوگ آج کل اس کو فن کا نام دیتے ہیں کہ بھئی فلاں سے ہم نے بنا کے رکھی ہے ماشاءاللہ, اور دیکھا جائے تو آپ اس کی جوتے پالش کر رہے ہیں, آپ اس کے سامنے اپنی ناک رگڑ رہے ہیں. خوشامدی میں خوشامد کرنے میں اپنے آپ کو ذرا بھی کمتر نہ سمجھنا. لوگوں کی ظاہری شکل و صورت رکھ رکھاؤ پر زیادہ دھیان دینا. آج کل ہر چیز کی آؤٹ لک امپورٹنٹ ہے. کتنے عرصے چلے گی فرنیچر کو آپ دیکھ لیں بھائی, فرنیچر خوبصورت لک نظر آنی چاہیے. کتنے سال چلے گا؟ 2 سال جو ہے وہ چل کے ختم ہو گیا. پہلے زمانے میں فرنیچر ہوتے تھے سالوں بلکہ نسلوں چلا کرتے تھے. جھولے جس میں آپ خود جھولتے تھے بچپن میں, وہ جھولے آپ کے بچے استعمال کرتے تھے. خاندان جسے کہتے ہیں نانی دادی اپنی پوتیوں کو تحفے میں دیا کرتی تھی. تو یہ جیولری تو خیر ایک عام سی بات ہے. تو لیکن آج کل ڈسپوزیبل کا زمانہ آ گیا, ظاہری رکھ رکھاؤ. اچھا اس چیز کو ہیومن سائیکالوجی کو ملٹی نیشنل کمپنی میں جو ہے وہ مس یوز کرنا بھی شروع کر دیا. جان بوجھ کے وہ اپنی پروڈکٹس کو بل بورڈز پہ شاہراہوں پہ اس طرح آویزہ کرتے ہیں, اتنا بڑا کر کے دکھاتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں میں کیا میری پوری فیملی اس برگر پہ بیٹھ کے کھانا کھا لے. اور جب جاتے ہیں تو وہ آپ کی ہتھیلی سے بھی چھوٹا برگر ہوتا ہے. یہ باقاعدہ انٹرنیٹ پہ اویلیبل تصویر ہے کہ اوریجنل سائز جو دکھایا جاتا ہے وہ یہ ہے. اور جب آپ اسٹیپ ان ہوتے ہیں, اندر جاتے ہیں اور کھانا شروع کرتے ہیں تو پتہ چلا کہ بھئی یہ 1 لقمے کا برگر ہے. گفتگو کا موضوع دین کی بجائے دنیا ہوتا ہے. یہ ہمیشہ نہیں, آپ مجالس کے بعد بھی, ایام اذان میں بھی, نماز کے بعد بھی اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ مرد حضرات کاروبار اور جابس کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور خواتین جو ہیں وہ اپنے لباس یا گھر یا اپنے بچوں سے متعلق گفتگو. مجلس میں کیا سنا گیا, کیا پڑھا گیا, کیا سبق حاصل کرنا چاہیے, اس سے کسی کو سروکار نہیں. ہر کسی کے سامنے اپنے مسائل اور غربت کا رونا روتے ہیں. اپنے سے خوشحال لوگوں سے ہمیشہ بدظن رہنا, یہ ایک عجیب بیماری ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امیر لوگ یا ہم سے خوشحال لوگ یا ہم سے با اختیار لوگ برے ہوتے ہیں اور ہم اچھے ہیں. اس طرح آپ جتنے خوشحال با اختیار ہیں, ہو سکتا ہے آپ سے کمتر ایک فقیر, ایک عام ٹھیلے والا, دکان والا وہ آپ کو سمجھ کے کہے کہ بھئی یہ بھی غلط لوگ ہیں. یعنی اگر کسی کے پاس پیسہ ہو تو وہ حرام کا ہے, اور آپ کے پاس اگر وہی پیسہ ہو تو وہ حلال کا ہے. بھائی فلاں بڑے ماشاءاللہ اچھی زندگی گزارے, خوشحال ہیں. ارے تم کو معلوم ہے یہ جو ہے وہ بس ایسی اوپر کی کمائی ہے. اب ان کو بتایا نہیں بھائی باقاعدہ دبئی گئے تھے اور کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس, اور جب واپس آئے ارے تمہیں کیا معلوم جیب میں پڑیا رکھ کے گئے تھے ہیروئن کی, اور وہ اتنے گرام کی ہیروئن تھی, اتنی کروڑوں میں بکی. اور یہاں سے یہ اکثر لوگ جو ہیں اچھے خاندانوں کے برے وقتوں کا ذکر کیا جاتا ہے. تو یہ ذہن سے نکالتے ہیں کہ عمرہ جو ہیں وہ خراب ہوتے ہیں, غربا صحیح ہوتے ہیں. دونوں اپنی اپنی جگہ صحیح اور اپنی اپنی جگہ غلط ہو سکتے ہیں. امام حسن علیہ السلام اپنی سواری پہ سوار عمدہ لباس میں گزر رہے تھے کہ فقیر ملا. تو فقیر نعوذ باللہ ان کو برا بھلا کہنے لگا کہ میں جو ہوں آخرت میں اچھی زندگی گزاروں گا, اور آپ جو ہیں چونکہ یہاں اچھی زندگی گزار رہے ہیں اس لیے وہاں پر بری زندگی. یہ ہم نے کانسیپٹ بٹھایا ہوا ہے کہ جو بری زندگی گزار رہا ہے یعنی غریب ہے وہ آخرت میں اچھی زندگی گزارے گا, اور جو امیر ہے خوشحال ہے وہ بری. تو امام نے کہا کہ میں جس حالت میں ہوں وہ حالت اس جگہ کے مقابلے میں جہنم ہے جہاں میں جاؤں گا, اور تو جس حالت میں ہے اس مقام کے بارے میں, اس جگہ کے مقابلے میں جنت ہے جہاں تو جائے گا.
یعنی میں جہاں جاؤں گا وہ جنت ہے، اور جنت کے مقابلے میں میری اس وقت خوشحالی کچھ بھی نہیں ہے، جہنم کی زندگی ہے گویا. اور تو چونکہ جہنمی ہے، آگ میں جلنے والا ہے، تو زندگی میں جس طرح تو زندگی گزار رہا ہے وہ فی الحال تیرے لیے عافیت جنت کی زندگی ہے. تو جنت اور دوزخ غربت اور عمارت سے مشروط نہیں ہے، یہ ذہن سے نکال دیجیے. جنت اور دوزخ گناہوں اور نیکیوں سے مشروط ہے. فلمیں اور ڈرامے بہت زیادہ اچھا لگنا، آج کل ماشاء اللہ کیبل انٹرنیٹ کا دورہ ہے، ہر جگہ ہر گھر میں ڈرامے اور فلموں کا ایک طوفان ہے. آپ نے دیکھا ہوگا آج کل چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نیگنگ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑا، جسے کہتے ہیں کہ شوہر جو ہے بیوی کی برائیاں کر رہا ہے، بیوی شوہر کی برائی کر رہے ہیں. جب آپ ٹی وی پہ میک اپ زدہ اچھے اچھے چہرے دیکھیں گے تو گھر میں گھومتے پھرتے چہرے آپ کو کیسے اچھے لگیں گے؟ جب بیگمات جو ہیں ٹی وی پر زخ برق لباس میں ملبوس اور بہترین گاڑی میں سوار ایک شخص کو، کوٹھی کے مالک شخص کو دیکھیں گی، وہ ضرور اپنے شوہر سے جسے کہتے ہیں لڑے گی کہ بھئی تم بھی اس طرح کماؤ. تو فلموں اور ڈراموں کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے اور اپنی حقیقی زندگی کو فلمی ڈرامے بنا دیا ہے. تو خدا را اپنی حقیقی زندگی ہی کو اپنی حقیقی زندگی سمجھے. ہمیشہ مستقبل کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، ایجوکیشن، جاب، کار، وائف، ہسبینڈ، ہاؤس، کڈس، فیوچر، یہ ہمارا موضوع ہے اور یہی ہمارے تخیل میں ہوتا ہے. آج فجر کی نماز قضا ہو گئی، اب اس کے بارے میں آپ کو سوچنا چاہیے، آپ نے نہیں سوچا. آج نماز شب چھوٹ گئی، سوچنا چاہیے، نہیں سوچ رہے. آج کل عبادتوں میں دل نہیں لگ رہا، سوچنا چاہیے، نہیں سوچ رہے. کیوں؟ کہ آپ کے سامنے مادی اہداف اتنے ہیں کہ روحانی یا معنوی اہداف جو ہیں اس میں کھو کے رہ گئے. اپنا برا وقت بھول جاتے ہیں اور ماضی سے سبق نہیں لیتے، بلکہ برے وقتوں کے ساتھیوں سے کنی کتراتے ہیں. کہیں مل جائے تو کوشش کرتے ہیں کہ نہ دکھائی دیں، ورنہ یہ پرانی باتیں لے کے بیٹھ جائیں گے. تم تو وہاں تھے اور تم یہ کیا کرتے تھے، اب تو ماشاءاللہ تم بڑے ہو گئے ہو. تو میرے موجودہ دوستوں کے سامنے میرا ماضی کا پنڈورا باکس نہ کھول دیں. یہ 20 پوائنٹس، 20 علامات جو آپ کو بتائی گئی ہیں، جس طرح ہم نے بتلایا کہ اگر یہ آپ کے شخصیت میں آپ کے ساتھ ہمیشہ موجود ہیں تو 2 پوائنٹس ہر بیماری کے. اگر یہ بیماریاں آپ کے اندر موجود ہیں تو 1 پوائنٹس کبھی کبھی، اور نہیں موجود ہیں تو 0. اگر آپ کا اسکور 10 سے کم ہے تو آپ خفیف ہرس میں مبتلا ہیں، اس کا علاج کروائیے. اگر آپ 10 سے 30 اسکور لیتے ہیں تو آپ متوسط ہرس میں مبتلا ہیں، آپ کو فوری علاج کروانا چاہیے، فوری متوجہ ہونا چاہیے. اور اگر آپ کے پوائنٹس 30 سے زیادہ ہیں تو آپ کو ایمرجنسی علاج، ICU والا علاج درکار ہے. آپ شدید ہرس کی بیماری میں مبتلا ہیں. ہو سکتا ہے کچھ علامات آپ کے اندر ہوں اور کچھ نہ ہوں، ہو سکتا ہے کچھ ہمیشہ موجود رہتی ہوں اور کچھ نہ رہتی ہوں. تو ان کو اسکور کر کے دیکھیے کہ آپ کا لیول ہرس کا کون سا ہے، خفیف ہے، متوسط ہے یا شدید ہے. اب آئیے ہرس کے علاج، ہرس کی اینٹی بایوٹک تداعت کی طرف. جس طرح ہر بیکٹیریا کے لیے ایک اینٹی بایوٹک بنائی گئی ہے، اینٹی باڈی ہوتی ہے، اس طرح ہرس کی جو اینٹی باڈی، اینٹی بایوٹک ہے وہ قناعت ہے. ہرس جو ہے وہ ایک زہر ہے اور اس زہر کا تریاق جو ہے وہ قناعت ہے. ایک درود پڑھ دیجئے محمد والے بندے. سب سے پہلے ہرس کی تعریف سن لیجیے، ہرس کہتے ہیں کسے ہیں، تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ میرے اندر جو صفت پیدا ہو رہی ہے یا ہونے جا رہی ہے، جو مجھے حاصل کرنی ہے وہ ہے کیا. کسی شخص کا ملنے والی چیز پر راضی ہو جانا. ایک بچے کو کھلونا دیا گیا وہ فوراً راضی ہو گیا. ایک بچے کو چاکلیٹ دی وہ فوراً راضی ہو گیا. ایک بچے کو چاکلیٹ دی، اس نے کہا نہیں میں 2 لوں گا. ایک بچے کو کھلونا دیا، اس نے کہا نہیں یہ والا نہیں وہ والا. اسی طرح انسان کی بھی حالت ہے، وہ اپنے پاس موجود چیزوں سے راضی نہیں ہوتا. اچھا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں بھائی ایک شخص کا بھی میں تو راضی ہوں، پتہ چلے کہ بھائی وہ تو کروڑوں اور اربوں کی بینک بیلنس کا مالک ہے، تو آپ اس سے کہیں گے بھائی تم برے وقت سے گزرے کہاں ہو؟ اگر برے وقت سے گزرو تب تمہیں پتہ چلے، غربت فقر سے گزرو، آمنا سامنا ہو تب تمہیں پتہ چلے. تو علماء اس کی ایک تعریف یہ بھی کرتے ہیں کہ ضرورت کی کم چیزوں کی کم مقدار پہ اکتفا کر لینا. ایک چیز آپ کے پاس کم ہے اور آپ نے اس میں قناعت کر لیا. مثلاً ایک امیر آدمی ہے، وہ بد شکل صورت کا ہے، اس نے اس صورت پہ اکتفا کر لیا. ایک امیر آدمی ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، اس نے اس پہ اکتفا کر لیا. تو کم چیزوں پر اکتفا کر لینا
یہ ہے قناعت. اور اگر آپ دونوں کو جمع کر لیں، ملنے والی کم چیزوں پہ اکتفا، یا جسے کہتے ہیں کہ جو چیز بھی موجود ہو اس پہ اکتفا، تو ہم کہیں گے مطلق اکتفا. یعنی مطلقاً آپ اللہ سے راضی ہیں. آپ کے پاس چیزیں زیادہ ہوں تو بھی راضی ہیں، آپ کے پاس چیزیں کم ہوں تب بھی آپ راضی ہیں. اگر اسی چیز کو اہل بیت کی روایات کے پس منظر میں سمجھو تو بہت خوبصورت بات ہمیں مولا رسول اللہ دیتے ہیں. تم قناعت کے وقت کم کو زیادہ سمجھتے ہو اور لالچ کے وقت زیادہ کو کم سمجھتے ہو. بس یہ ہے سمپل ڈیفینیشن. جب بھی آپ کے اندر حرص کا جذبہ جاگے تو سمجھ جائیے کہ آپ اپنے پاس موجود کم کو زیادہ سمجھ رہے ہیں، زیادہ کو کم سمجھ رہے ہیں. اور جب آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ جو میرے پاس ہے، یعنی جو چیز کم ہے وہ بہت ہے، وہ قناعت ہے. مثلا ایک گلاس پانی ہے، وہ آدھا بھرا ہوا ہے، تو آپ کہیں بھائی بہت ہے، آدھا گلاس ہے، چند قطرے تو نہیں ہے، یہ قناعت کہلائے گی. تو آپ کہیں گے نہیں بھائی آدھا گلاس بھرا ہوا ہے، آدھا خالی ہے، تو مجھے تو پورا چاہیے. یہ جو ہے پھر حرص کہلائے گا. ایک اور جگہ اچھا اب آ جائیں فضیلت قناعت پر. کہ دیکھیے ہمیشہ یاد رکھیے جب بھی آپ کسی چیز کو حاصل کرتے ہیں تو اس چیز کی اہمیت جب تک آپ کے دل میں نہیں اجاگر ہوگی اس وقت تک وہ چیز نہیں حاصل کر سکتے. نوجوانوں سے پوچھا بھائی آپ کیا بنیں گے؟ بھائی ہم ڈاکٹر بنیں گے، ہم انجینئر بنیں گے. آپ کیا بنیں گے؟ ہم ٹیچر بنیں گے. آپ کیا بنیں گے؟ آئی ٹی پروفیشنل. آپ کیا لائر بنیں گے؟ کیوں؟ سب اپنی اپنی وجوہات بتلاتے ہیں. تو اسکوپ سب سے زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ فضیلت، اس کیریئر کی فضیلت زیادہ ہے، اس کیریئر کا اسکوپ زیادہ ہے. تو جب تک قناعت کا اسکوپ یا فضیلت نہیں معلوم ہوگی آپ اس وقت تک اس کو حاصل نہیں کر سکتے. جان جائیے کہ عزت خدا، رسول خدا اور مومنوں سے مخصوص ہے. دنیا میں ہو سکتا ہے فاسق و فاجر لوگوں کو اور غیر اہل لوگوں کو عزت ملتی ہو، لیکن حقیقت میں عزت جو اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے وہ خدا رسول اور خدا رسول کے ماننے والوں کے لیے ہے. اور اس کی حقیقت قیامت کی دن ہی اشکار ہوگی، بلکہ دنیا میں بھی اشکار ہوتی رہتی ہے فوقتاً فوقتاً. کیسے؟ جس نے قناعت کی اس کو عزت حاصل ہوئی اور جس نے طمع کی اس نے ذلت اٹھائی. سمپل سا فارمولا ہے. قناعت کرنے والا لوگوں کے آگے دست سوال نہیں پھیلاتا، طمع کرنے والا چاپلوسی کرتا پھرتا ہے. ایک کو عزت ملتی ہے اور ایک کو ذلت. میری امت کے شریف لوگ قناعت پسند اور شریر لوگ لالچی ہوں گے. ایک نہیں ہوگا، کئی لوگ ہوں گے اور گروہ کے گروہ ہوں گے. کبھی سیاستدانوں کا گروہ حرص کی صورت میں، حریصوں کی صورت میں آپ کے سامنے آئے گا. کبھی تاجروں کا گروہ حریصوں کی صورت میں آپ کے سامنے آئے گا. اسی طرح قناعت کرنے والوں کے بھی گروہ ہوں گے. اچھا اب ہم یہ دیکھیے کہ قناعت فقط قناعت نہیں ہے. جیسے ہم نے کہا نا کہ نیکی میگنیٹ کی طرح ہوتی ہے، مغناطیس کی طرح، جو اپنے ساتھ اور چیزوں کو بھی کھینچتی ہے اپنی جیسی. لوگوں میں خدا کا سب سے زیادہ شکر گزار وہ ہے جو سب سے زیادہ قناعت کرتا ہے، اور جو خدا کی نعمتوں کا سب سے بڑا ناشکر ہے وہ بہت بڑا لالچی شخص ہے. حضرت یونس علیہ السلام کے جو والد تھے وہ نبی نہیں تھے، لیکن وہ موسیٰ کے پڑوسی تھے. کیوں تھے؟ کہ وہ شکر گزار بندے تھے. جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹتے اور اس کو لا کے بازار میں بیچتے اور اپنے گھر والوں کی کفالت کرتے، لیکن ہر قدم پہ خدا کا شکر ادا کرتے. اے اللہ تیرا شکر کہ تو نے درخت اگائے. اے اللہ تیرا شکر کہ تو نے جو ہے میرے بازوؤں میں طاقت دی کہ ان کو کاٹ سکوں. اے اللہ تیرا شکر کہ میں ان کا بوجھ اٹھا سکا. تیرا شکر کہ تو نے خریدار بھیجے. تیرا شکر کہ میں نے اس کو بیچا. تیرا شکر کہ میں نے منافع کمایا. تیرا شکر کہ میں نے گندم خریدا. تیرا شکر کہ میں نے روٹی پکائی. تیرا شکر کہ میں نے اس کو اپنے جسم کا حصہ بنایا، طاقت حاصل کی تیری عبادت اور تیرا شکر ادا کر سکوں. لیکن موسیٰ کا پڑوسی. تو یہ بھی ذہن میں رکھیے، بعض لوگ اس زام میں، اس پریشانی میں، کنفیوژن میں، وسوسے میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ بھائی نہ ہم نبی ہیں، نہ امام ہیں، نہ مجتہد ہیں، نہ ولی اللہ ہیں، نہ عالم ہیں، نہ استاد ہیں، کچھ بھی تو نہیں ہے. ہم تو گھر کے ایک فرد ہیں عام سے. ہمارا کیا مرتبہ، منزلت یا درجہ ہوگا اللہ کے سامنے؟ تو یونس علیہ السلام کے والد کو یاد کر لیجیے. وہ یونس علیہ السلام کے والد کی وجہ سے موسیٰ کے پڑوسی نہیں تھے، اپنے شکر الہی کی وجہ سے موسیٰ کے پڑوسی بنے.
قناعت نہ ختم ہونے والا سرمایہ ہے. یہ ایسی دولت ہے کہ فوراً نہیں ختم ہوتی، ہمیشہ کے ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتی ہے. اچھا، قناعت فقط حرص کے لیے کارگر نہیں ہے بلکہ یہ اور بھی خوبیاں پیدا کرتی ہے. انسان کے نفس کی قناعت اس کی پرہیزگاری اور پاکیزگی کے لیے معاون و مددگار ہوتی ہے. جیسے ہم نے کہا نا کہ جو قناعت نہیں کرتا، حرص کرتا ہے، پچھلی مرتبہ علامات نے بتلایا، وہ بے حیا ہو جاتا ہے. حریص آدمی بے حیا ہو جاتا ہے. اور حدیث میں بھی ملتا ہے کہ اگر تم میں حیا نہیں تو پھر جو چاہے کرو. پچھلے انبیاء کی امتوں سے جو سبق رہ گیا تھا ہماری نسلوں کے لیے وہ کیا تھا؟ روایتوں میں آیا ہے کہ جس میں حیا نہیں تو پھر وہ جو چاہے وہ کرے. تو حیا کی ضد قناعت ہے. اگر قناعت حاصل کر لی تو آپ کا تزکیہ نفس اور پرہیزگاری بھی قائم ہو گئی. ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھا کہ حرص ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو تھکا دیتی ہے، اور پھر یہ بھی پڑھا کہ حرص ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو مار ڈالتی ہے، قتل کر دیتی ہے. لیکن یہاں کیا ہے؟ قناعت ایسی تلوار ہے جس کا وار کبھی ختم نہیں ہوتا. بالکل دیکھیں ضد ہے. ہم نے کہا نا کہ عرف الاشیاء من ازدادها، اشیاء کو ان کی ضدوں سے پہچانو. تو دیکھیں بالکل جو خوبیاں، خامیاں، کمزوریاں، رذائل ہم نے حرص کے پڑھے تھے، اب وہی الٹ کر خوبی کی صورت میں قناعت کے جلوے میں ہمارے سامنے. قناعت ایسی تلوار ہے جس کا وار کبھی ختم نہیں ہوتا. وہاں کہہ رہے ہیں کہ حرص ایسی سواری ہے جو ہمیشہ ہلاک کر ڈالتی ہے، ہمیشہ تھکا دیتی ہے، اور قناعت ایسی تلوار ہے جس کا وار کبھی ختم نہیں ہوتا. اور تاکید کی جا رہی ہے جس طرح تم قصاص لے کر اپنے دشمن سے بدلہ لیتے ہو، اسی طرح قناعت اختیار کر کے حرص سے اپنا بدلہ لو. ٹٹ فار ٹٹ، آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت. تو آپ کو اگر حرص کا مقابلہ کرنا ہے تو اس کے لیے بہترین تلوار، بہترین ہتھیار جو ہے وہ قناعت ہے. کیا یہ قناعت دنیا میں کام آئے گی؟ فقط جی نہیں، آخرت میں بھی کام آئے گی. کتنی خوبصورت حدیث ہے دلاسا تسلی دینے کے لیے ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے کہ جو بہت کم نیکیاں کرتے ہیں. امام فرماتے ہیں جو اللہ کی طرف سے کمتر معاش پر راضی رہتا ہے، اللہ بھی اس کے کمتر عمل سے راضی ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھیے روایتوں میں ملتا ہے کہ کچھ لوگ جنت کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے، فرشتے ان کو روکیں گے، چالان کرنے کی کوشش کریں گے. ارے بھائی تم کہاں جا رہے ہو؟ اپنا حساب تو دو. تو وہ کہیں گے ارے بھائی ہمارے پاس تھا کیا ہم جس کا حساب دیں. تو یہ کہتے ہیں کہ لوگ خدا کے سامنے شرمندہ ہوں گے قیامت کے دن. روایت میں ملتا ہے اللہ تعالیٰ فقیروں سے شرمندہ ہوگا قیامت کے دن. اب ظاہر سی بات ہے اس شرمندگی کے لیے، اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کچھ تو ان کو رعایت دے گا، اور وہ رعایت یہ ہے کہ کمتر عمل پہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے راضی ہو جائے گا. جب تم اپنے شکم و شرمگاہ کو ان کی مرضی کے مطابق مطلوبہ چیزیں فراہم کرو گے تو وہ ہر قسم کی برائیوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دیں گی. مولا علی نے ایک گھٹیا قسم کی کھجور کھائی، اعلیٰ ترین شخص نے گھٹیا ترین کھجور کھائی. یہ دیکھیں آپ. اور پھر پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ جب تم اپنے شکم و شرمگاہ کو ان کی مرضی کے مطابق مطلوبہ چیزیں فراہم کرو گے تو وہ ہر قسم کی برائیوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دیں گی. دیکھیے آج کل ہم لوگوں کا ایک لائف سٹائل بن گیا ہے، کیا کھانا ہے آج جو ہے بریانی کا موڈ ہو رہا ہے، چلیں بھی بریانی پکا لیں. اچھا بھائی کل کیا موڈ ہے؟ کبھی کل کا قورمے کا موڈ ہے. ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے، بچے سے پوچھا رہا بیٹا آپ کیا کھاؤ گے؟ ارے بھائی جو پکا ہے بچے کو وہی کھانا ہے. آپ بچے کو اسپوائل کر رہے ہیں پوچھ کر کہ بیٹا تم کیا کھاؤ گے. ہاں کھانے سے پہلے پوچھیں تو یہ بھی پھر بھی بہتر نظر آتا ہے. بچے کو ٹیبل پہ پوچھا جاتا ہے بیٹا آپ کیا کھاؤ گے، اور پھر اس کے لیے اسپیشل کوئی چیز پکائی جاتی ہے. تو یہ یاد رکھ لیجئے اگر آپ اپنی مطلوبہ یعنی اپنی پسندیدہ فیوریٹ ڈش ہمیشہ کھانے پہ اصرار کریں گے کہ آج مجھے یہ جی چاہ رہا ہے، آج میرا چائے پینے کا جی چاہ رہا ہے، آج میرا نیمبو کھانے کا جی چاہ رہا ہے، آج میرا فروٹ کھانے کا، آج فالودہ کھانے کا، مونگ پھلی کھانے کا، آج قورمہ وغیرہ وغیرہ، ہمیشہ آپ نے آن ڈیمانڈ یعنی آپ کے معدے نے جو ڈیمانڈ کی وہ آپ نے اس کے سامنے رکھ دی تو یقین کیجئے آپ کا معدہ، آپ کا جسم آپ کے لیے برائیوں کا سامان پیش کر دے گا. کہتے ہیں کہ مولا علی نے ایک دفعہ بھنی ہوئی کلیجی کھانے کا
ارادہ کیا کیا؟ بس خواہش ہوئی. ہمیں کوئی خواہش ہوتی تو ہم فوراً کہتے ہیں بھائی آج کٹا کٹ بنا دو، ورنہ جو ہے مطلب غارت ہو جائے گا اور آج ہی چاہیے مجھے. ہشام بن عبد الملک غالباً ایک بادشاہ تھا بنو امیہ کا، تو وہ حمام جانے لگا صبح، کہنے لگا مجھے بھوک لگی ہے. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ حمام میں جائیں، آپ نہا دھو کے نکلیں، انشاءاللہ کھانا تیار کرو. نہیں مجھے ابھی چاہیے. بادشاہ بہرحال تو لوگ بڑے پریشان ہو گئے، ابھی اسی وقت فوراً کیا انہوں نے فوراً بکرا ذبح کیا اور اس کی کلیجی فوراً بھون کے سامنے لا کے رکھ دی. اور گرما گرم کلیجی وہ کھا رہا تھا اور اسے کھائی نہیں جا رہی تھی، تو وہ اپنی آستین سے کلیجی کے جو پیس تھے، ٹکڑے تھے، کباب جو بنے ہوئے تھے، وہ اس کی سلاخوں سے نکال رہا تھا، جس طرح ہم لوگ بریڈ سے یا روٹی سے بعض اوقات نکال رہے ہوتے کباب سلاخوں میں سے. تو وہ جس طرح نوادرات رکھے جاتے ہیں بادشاہوں کے، ہارون رشید نے وزٹ کیا اپنے فیملی میوزیم کا. تو یہ ہشام کی جو وہ تھی ابا، خوبصورت ابا، زیرو جواہرات اور سونے سے کڑی ہوئی چاندی کے تاروں سے، اس کے آستین میں دھبے تھے. لوگوں نے اس نے پوچھا لوگوں سے یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ وہ چربی کے دھبے ہیں جو وہ کھاتے ہوئے ان کی آستین پہ لگ جایا کرتے تھے، لگ نہیں جایا کرتے تھے، وہ اس سے سلاخیں پکڑ کے اس میں سے بوٹیاں نکال رہے ہوتے تھے. تو یہ حریصوں کی جسے کہتے ہیں کہ خصلتیں تھی. اب مولا علی کی بات سنیے، بھنی ہوئی کلیجی کھانے کا ارادہ ہوا، خواہش ہوئی، 1 سال تک خاموش رہے. 1 سال ہم ایک دن نہیں صبر کر سکتے. اگر کسی چیز کے کھانے کا موڈ ہو جائے، گھر میں نہ بنے تو نکڑ سے بن کباب کھا کے آ جاتے ہیں. کیا وہ بھی ہم نے کھا لیا بس، یا آفس میں کھا لیا، راستے میں کہیں کھا لیا. 1 سال تک کچھ نہ بولے. اپنے بیٹے امام حسن کے پاس ایک دفعہ مدعو تھے تو ارادہ ظاہر کیا. امام نے فوراً کلیجی بھون کے سامنے رکھ دی. اسی وقت ایک فقیر آیا اور مولا نے 1 سال کی خواہش کو لپیٹ کر فقیر کو دے دیا، اور یہ کہتے ہوئے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ تم نے دنیا میں اپنے نفس کا سامان پیدا کر لیا تھا، اپنی خواہش پوری کر لی تھی. دیکھیں ہم جو کہتے ہیں نا کہ عمرہ کے بچے کیوں بڑے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، با اختیار لوگوں کے بچے کیوں بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اس لیے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ بچے کی ہر خواہش پوری کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بچے کی ہر خواہش پوری کریں گے تو بچہ ہم سے محبت کرے گا. غریب کا بچہ زیادہ لپٹا ہوا ہوتا اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، آپ نے دیکھا ہوگا. کیوں؟ وہ ان کو توڑتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً. اسی طرح آپ اپنے نفس کو بچے کی طرح ٹریٹ کریں. کبھی کبھی آپ کے اختیار میں ہو بھی تو بھی نفس کی مخالفت کریں. کرنی تو چاہیے مخالفت، لیکن کبھی بالکل با اختیار ہوتا ہے لیکن آپ نے کہا نہیں آج مجھے نفس کی مخالفت کرنی ہے. نفس اس طرح سیدھا ہوگا. اگر آپ نے نفس کی ہر بات کو مان لیا تو یہ آپ کو گمراہی کے گڑھے میں لے جا کے چھوڑے گا. اب آئیے علاج کی طرف کہ ہم باقاعدہ حفظ کا علاج کس طرح کر سکتے ہیں. کتنے اسٹیپس ہیں؟ 12 اسٹیپس ہم نے آپ کے لیے منتخب کیے ہیں، جلدی آپ کے سامنے رکھیں گے، وقت کی کمی ہے. اور اس کو اگر آپ کوشش کریں تو سیکوینس وائز اس پہ عمل کیجیے گا، اسٹیپ وائز، کہ پہلے جو ہلکا علاج ہے جس میں کوئی محنت نہیں کرنی، آسان علاج ہے وہ ہم نے پہلے رکھا ہے، احتیاط کا یا فقط ذہنی وسعت نظری کا، فکر کا، اور اس کے بعد مشکل سے مشکل علاج ہم نے آپ کے سامنے تجویز کی، اور آخر میں مشکل ترین علاج. اور آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ انشاءاللہ اس پہ عمل کر کے اپنی حرص کو ختم کر سکتے ہیں. درود پڑھ دیجئے محمد والے محمد. سب سے پہلے تو آپ ان اسباب کا علاج کیجئے جو حرص کا سبب بن رہے ہیں. آپ کو بتایا تھا جینیٹک، موریثیت، وراثتی بیماری ہے. بہرحال ہم آدم کے بیٹے ہیں، مٹی سے بنے ہیں، جسمانی جو ہے وہ وجود رکھتے ہیں، تو ایک فطری بات ہے کہ ہم جو ہے مادے سے محبت رکھیں گے، ہم جو ہے دنیا میں موجود چیزوں سے محبت رکھیں گے. تو ان تمام چیزوں کی جائز ویژن بھی اللہ نے رکھی ہوئی ہے، جائز شکلیں بھی رکھی ہوئی ہیں. زنا کی جائز شکل جو ہے وہ نکاح ہے، حرام کی جائز شکل جو ہے وہ حلال روٹی ہے. اگر آپ کو شہرت چاہیے تو اللہ کے دربار میں جو مقام و مرتبہ ہے وہ اس کی جائز جسے کہتے ہیں کہ شکل ہے.
تو ہر چیز کی ایک جائز شکل اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی. نشہ ہے تو اس کی جائز شکل اللہ تعالیٰ نے سونے کی نیند کی صورت میں رکھی ہوئی, آپ اس سے جو ہے وہ لطف اٹھا سکتے ہیں جو نشے میں لطف ہوتا ہے. تو اسباب کا تدارک کیجیے. اچھا, ایک ہم نے بتائی تھی وجہ ماحولیاتی وجہ, یعنی لوگوں سے جو بیماریاں لگتی ہیں. تو ہرس بھی ایک متعدی بیماری ہے, کمیونیکیبل ڈیزیز ہے جو لوگوں سے لگتی ہے, زیادہ تر لوگوں سے لگتی ہے. تو آپ ایسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیں جو ہرس میں مبتلا ہوں. اچھا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ عمرہ میں اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیں. یقیناً ایک آپ کو اس معاشرے میں ایسے امیر لوگ بھی ملیں گے جن کے پاس بیٹھ کے آپ ایمان میں اضافہ محسوس کرتے ہیں. حریص لوگوں میں نہ بیٹھیے. ہاں, امیر غریب کیسے ہی کوئی نہ ہو, قناعت کرنے والا اس کے پاس ضرور بیٹھیے. تو ایسے لوگوں سے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ فرض کر لیں کہ آپ کے خونی رشتہ داروں میں کچھ لوگ موجود ہیں, آپ ان سے اس لیے نہیں مل رہے کہ وہ ہرس میں مبتلا, نہیں, ایسا نہیں کریں. قطع رحمی جو ہے کسی طرح بھی جائز نہیں ہے. ہاں, ظاہر سی بات ہے, جس طرح رسول اللہ کا ایک انداز, ایک سنت تھی کہ وہ ہر شخص سے ایک ہی طرح نہیں ملتے تھے گرم جوشی سے, بلکہ باقاعدہ کہا گیا ہے کہ تم فاسقوں سے گرم جوشی سے نہ ملا کرو. منع کیا گیا ہے فاسقوں کے ساتھ گرم جوشی کا مظاہرہ کرنے کو. تو جو لوگ ہرس میں مبتلا ہیں, اخلاقی بیماری میں مبتلا ہیں, ان سے کوشش کیجیے علیک سلیک, دعا سلام اور حال چال. مزید بیٹھکیں کرنا, گپ شپ کرنا, اسٹے کرنا, یہ ترک کر دیجیے. اچھا, 3 جو ہم نے بیماریاں جو اسباب بتائے تھے اس میں کم و بیش عقائد کا مسئلہ تھا, یعنی خدا سے بدگمانی, توحید میں شگاف, خدا کے عدل سے انحراف. تو کوشش کیجیے اپنے عقیدوں کو مضبوط کیجیے. کیوں ہمارے یہاں عقائد پہ زیادہ توجہ دی گئی ہے اور اسلام میں ہے؟ اس لیے ہے کہ اگر عقائد صحیح ہوں گے تو عمل خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. تو اب آپ یہ بھی سن لیجیے کہ کون سا اصول دین ہے جس کی وجہ سے یہ ہرس پیدا ہو سکتی ہے؟ عدل. عدل پہ یقین نہ ہونا, خدا کی تقسیم پہ راضی نہ ہونا, یہ آپ کو اس میں مطلع کر سکتا ہے. آپ کے پاس ایک چیز نہیں ہے, اللہ نے کسی اور کو دی, آپ نے کہا نہیں, خدا کو چاہیے تھا اسے نہ دیتا, مجھے دیتا, میں زیادہ ڈیزرو کرتا ہوں. ٹھیک, تو عدل کو غور سے سمجھیے اور اس پہ یقین کیجیے, اس کو پڑھیے. عقائد کی کم از کم کوئی ایک کتاب آپ کے گھر میں ضرور موجود ہونی چاہیے, اور بہت سی کتابیں مل جائیں گی, کم والیوم زیادہ والیوم کی بھی, جو آپ کے لیول کی کتابیں, کم از کم اس میں 2 کتابیں ایسی ہیں جو آپ کو پڑھنی چاہیے. ان میں سے ایک بھی پڑھ لیں تو بھی انشاءاللہ کام ہو جائے گا. محسن قرطی کی کتابیں مکتبہ رسول, جن کو سائنسیات سے, جدید دور سے دلچسپی ہے, وہ یہ کتاب ضرور پڑھیں. اور اصول عقائد, پہلی کتاب مکتبہ رسول استاد محسن قرطی کی کتاب, اور دوسری کتاب ہے اصول عقائد ناصر مکارم شیرازی کی. اگر سیدھی سادھی زبان میں مثالوں کے ساتھ سمجھنا ہے تو ناصر مکارم شیرازی کی, اور اگر سائنسی توجیحات کے ساتھ سمجھنا ہے آپ کو یہ اصولوں کو, تو آپ مکتبہ رسول. تو یہ 2 کتابیں, مکتبہ رسول اور اصول عقائد. اس کے بعد عزم مصمم کر لیجئے کہ مجھے اپنی بیماری پہ قابو پانا ہے. دیکھیں, نفسیاتی امراض میں 2 قسم کے مریض ہوتے ہیں, سائیکوٹک اور نیوروٹک. اس میں سے ایک مریض وہ ہوتا ہے جو یقینی نہیں کرتا کہ میں مریض ہوں. جب وہ یقینی نہیں کرے گا, ایڈمٹ نہیں کرے گا, ایکسیپٹ نہیں کرے گا, ایکنالج نہیں کرے گا, تو وہ کس طرح ڈاکٹر کے پاس جائے گا؟ تو اس طرح ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں میں بیمار ہوئی نہیں, مجھ میں کوئی برائی نہیں, میں کیسے اس میں مبتلا ہو سکتا ہوں. تو آپ اس بات کو ایکنالج کریں, ایڈمٹ کریں کہ بھائی میں بیمار ہوں اور مجھے علاج کرنا ہے. عزم مصمم کر لیجیے اس چونٹی کی طرح جو اپنی بوجھ سے, اپنے وزن سے 100 گنا زیادہ طاقت کا مظاہرہ کر کے وزن اٹھاتی ہے. جب ایک چونٹی اپنے وزن سے, یہ ریسرچ ہے, چونٹی اپنے وزن سے 100 گنا زیادہ سامان اٹھانے کی صلاحیت رکھتی ہے. تو آپ بھی ارادہ کر لیجئے کہ میرے گناہ کتنے ہی پہاڑ جیسے کیوں نہ ہوں, فقط ایک توبہ سے چٹکی بجاتے ہوئے معاف ہو سکتے ہیں. تو میں کیوں نہ مظاہرہ کروں اس عزم مصمم کا. تو دیکھیں آج کل کے دور میں کاؤنسلنگ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ہمارے پاکستان میں شاید اس کی اہمیت نہیں ہے, لیکن ویسٹرن کنٹریز میں بہت اہمیت ہے, اور واقعی بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے. کاؤنسلنگ کیا ہے؟ مریض کو تسلی, تشفع بھی ہم نے پڑھا کہ طبیب کو, طبیب کیوں کہتے ہیں یتیم, یعنی تسلی, طیب عربی میں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہونا, کہ آپ کیسے, ہم تو کہتے ہیں اوکے, وہ لوگ کہتے ہیں طیب. تو آپ جو ہے یہ عزم مصمم کر لیں کہ مجھے اپنی بیماری پر قابو پانا ہے. ٹارگیٹ کیا رکھیں؟ ٹارگیٹ وہی رکھیں جو ائمہ کا ٹارگیٹ تھا. ان کا ٹارگیٹ 100% تھا, انہوں نے اچیو کیا.
90%, 80%, 70%. آپ نے اکثر اپنی طالب علمی کے زمانے میں دیکھا ہوگا, پریکٹیکل کیا ہوگا کہ جب آپ کہتے تھے کہ مجھے پاس ہونا ہے, آپ فیل ہو جاتے تھے. جب آپ یہ کہتے تھے نہیں مجھے بی گریڈ لانا ہے, تو آپ کا سی گریڈ آتا تھا. جب اے کا ارادہ کیا تو بی, اے پلس کا ارادہ کیا تو اے, پوزیشن کا ارادہ کیا تو اے پلس. تو یہی کرنا ہے آپ کا, اپنا ٹارگیٹ بہت ہائیسٹ رکھنا. وہی ٹارگیٹ رکھیے جو ائمہ کا ٹارگیٹ تھا. دیکھیے ائمہ کا ٹارگیٹ کیا تھا, مولا کا ٹارگیٹ کیا تھا, میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں, ایسی قسم جس میں اللہ کی مشیت کے علاوہ کسی چیز کا استثناء نہیں ہے. یعنی اگر اللہ نے چاہا تو ایک الگ بات ہے, ورنہ میں نے تو کمر باندھ لی. کس کی؟ کہ میں اپنے نفس کو ایسا سدھاروں گا کہ وہ کھانے کی ایک روٹی کے ملنے پر خوش ہو جائے اور اس کے ساتھ صرف نمک پر قناعت کر لے. فقط روٹی دیکھ کے خوش ہو جاؤں. اچھا آپ یہ دیکھیے کہ جو سروائیول کے لیے ضروری چیز ہے وہ یہی چیز ہے, پانی اور روٹی, اس کے ساتھ نمک. پانی, 7 سمندر موجود ہیں, 2/3 آف دا ورلڈ, 2/3 دنیا کا پانی سے ڈھکا ہوا ہے, اور اس پانی میں نمک بھی ملا ہوا ہے. کھیوڑا کی کان پاکستان میں دوسرے نمبر پہ ہے, پوری دنیا میں دوسرے نمبر پہ پیدا ہونے والا کھیوڑا جو وہ نمک ہے وہ کھیوڑا کے مقام پاکستان میں ہے. اور یہ بھی آپ کو جان کے حیرت ہوگی, پاکستان میں سب سے زیادہ فصل جو اگتی ہے وہ گندم کی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح بیٹھے بٹھائے دونوں نعمتیں دیتی ہیں. پانی, سمندر ہمارے ساتھ موجود ہے, تو تمام نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں. ایک دفعہ ابو ذر غفاری آئے سلمان فارسی کے پاس, سلمان فارسی نے روٹی پکا کے سامنے رکھ دی. ابو ذر غفاری نے کہا کہ اگر نمک ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. چپکے سے پیچھے گئے, اپنی زین اٹھائی گھوڑے کی, بازار گئے, اس کو گروی رکھوایا, تھوڑا سا نمک خریدا, واپس آئے اور اس کے ساتھ نمک بھی رکھ دیا. نمک روٹی کھانے کے بعد ابو ذر غفاری کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے جو ہے ہمیں نمک روٹی پہ قناعت دی. سلمان فارسی نے کہا کہ اگر قناعت دی ہوتی تو میری زین جو ہے گروی نہ ہوتی. تو ایسے ہی کوئی فرق نہیں تھا سلیمان اور ابو ذر کی, جسے کہتے ہیں کہ ایمان میں. ابو ذر کو مولا نے جنت دکھائی, ابو ذر نے کہا میں جا سکتا ہوں, تو مولا نے کہا کہ ابھی نہیں, مرنے کے بعد. سلیمان کو جنت دکھائی تو سلیمان نے کہا مولا آپ ہیں اس وقت. عزم مصمم, ارادے کے بعد کہتے ہیں ارادہ کر لیا تو 50% کام ہو گیا. نظر, ویژن, ایک ہوتا ہے مشن, ایک ہوتا ہے ویژن. مشن کیا ہے, آپ نے مشن بتایا ہے کہ بھئی میرا جو ٹارگیٹ ہے وہ ہے روٹی اور نمک. اب اس سے زیادہ مل گیا تو بھئی کیا کہنے ہیں, اور اس سے زیادہ ہی ملتا ہے. یہ چیزیں اس سے زیادہ تو جو ہے فٹ پاتھ پہ کھانا کھلایا دیا جاتا ہے باقاعدہ آج کل. نظر کیا ہے, لوگ جو ہے وہ ٹائلس بناتے ہیں, فلیٹ میں رہتے ہیں, بالکنی میں کھڑے ہوتے ہیں اور سگریٹ اور کوڑا اور گاربیج جو ہے پھینک دیتے ہیں. نہیں, اپنی نظروں کو دوڑائیے اور کچی آبادی پر نظر کیجیے. جب بارش ہو تو کیسا آپ کہتے ہیں بھائی فلاں کی چھت ٹپک گئی, ارے جس کی جھگی بہ جاتی ہے اس کو تو دیکھیں آپ, جس کے پھل گل سڑ جاتے ہیں ٹھیلے پہ اس کو تو دیکھیے آپ. تو بہت بہترین فارمولہ ہے. دیکھیں ہم آپ کو بتلایا کہ بعض اوقات جو ہے فقط کاؤنسلنگ اور ویژن تبدیل کرنے سے بہت سارے کام ہو جاتے ہیں. تو ابھی جو ہے نظر, عزم مصمم اور نظر, یہ جو 2 اسٹیپس ہیں, اس میں آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے, فقط مینٹلی پریپیئر کرنا ہے اپنے آپ کو, اور ایک ویژن رکھنا ہے کہ جب بھی مجھے مشکل پیش آئے گی قناعت کے سلسلے میں اپنے نیچے والے کو دیکھوں گا. ایک شخص تھا, چپل ٹوٹ گئی, بھاگتے ہوئے گیا مسجد کہ میں اللہ سے کہوں گا کہ مجھے چپل دے دے. ماشاءاللہ دیکھیں توکل, گیا تو وہ ایک لنگڑا وہاں پہ بیٹھا ہوا بھیک مانگ رہا تھا. اس نے کہا خدا کا شکر ہے کہ میرے پاس ٹانگیں ہیں. یہ ہے اپنے بچوں کو, آج کل تو ماشاءاللہ وہ کیمرے والے موبائل بہت آ گئے ہیں, کبھی بازار سے گزرے تو ان فقیروں کی اور ان بچوں کی جو کوڑے سے بیر اٹھا کے کھاتے ہیں, غذا کھاتے ہیں, ان کی تصویریں لے لیا کریں اور بچوں کو دکھایا کریں, دیکھو بیٹا تم منہ بنا رہے ہو سبزی پہ, اور یہ جو ہے گلے سڑے پھل کھا رہا تھا فلاں, اس پہ دکھایا کریں باقاعدہ, اور روک دیا کریں اپنے آپ کو, اپنی گاڑی کو, اپنی سواری کو, خود اپنے قدم جو ہے وہ جما دیا کریں, اپنے بیٹے کو بولے. اور یہ عادت بنائیں وقتاً فوقتاً خدا کی نشانیوں سے استفادہ کرنے کی. رسول گزر رہا ہے, کتا مرا ہوا پڑا ہوا ہے, تم کو معلوم ہے کون لے گا اس کو؟ کس نے کہا رسول کون لے گا مرے ہوئے کتے کو, کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت اس مرے ہوئے کتے سے بھی کم ہے.
تو یہ نشانیاں، یہ عبرت اس لیے ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کو کس لیے استعمال کرتے ہیں؟ فلمیں، ڈرامے دیکھنے کے لیے، جو ہم کو دکھایا جاتا ہے دیکھ لیتے ہیں، اور جو اس کے پیچھے محرکات ہوتے ہیں ان کو نہیں سمجھتے. تو خدا را اپنی آنکھوں کو اپنے ذہن سے جوڑیے. جب اپنی آنکھوں کو ذہن سے جوڑیں گے تو آپ کو ایکس رے کی طرح، الٹرا ساؤنڈ کی طرح پس پردہ حقائق پتہ چلیں گے. اللہ آپ کے لیے حجابات کھولے گا، تب آپ کو معلوم چلے گا کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اس کے پیچھے اللہ کی کیسی کیسی نشانیاں ہیں. قدرت کے لحاظ سے اپنے کم درجے کے لوگوں کی طرف نگاہ کرو، کیونکہ یہی چیز تمہیں خدا کی تقسیم پر آنے رکھے گی. ورنہ جیسے کہ آپ کو ایک دفعہ قصہ بھی سنایا تھا کہ مچھیرے کا، کہ جب اس نے مچھلی پکڑی تھی تو مچھلی نے کہا مجھے چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں جو تم چاہو گے وہ تمہیں دوں گی. اس نے کہا اچھا مجھے کشتی اور جال دے دو. اس نے دے دی. گھر آیا تو عورت نے کہا کہ نہیں، تم مجھ سے بڑی چیز مانگ لیتے تو اچھا تھا. وہ دوبارہ گیا، مچھلی پکڑی، مچھلی نے کہا پھر وہی بات کی. تو اس نے کہا اچھا مجھے گھر چاہیے. واپس آیا تو جھوپڑی گھر میں تبدیل ہو گئی. پھر اس کی بیوی نے کہا کہ ارے اس سے بڑی چیز مانگ لیتے. پھر گیا، دولت و ثروت، نوکر چاکر، محل مانگ لیا. پھر بیوی نے کہا بھائی تم اس سے یہ کیوں نہیں کہتے تھے سیدھا سیدھا کہ تمہیں بادشاہ بنا دے. اس نے کہا، مچھلی نے کہا ٹھیک ہے یہ خواہش بھی تمہاری پوری. واپس آیا تو بادشاہ بنا بیٹھا، ملکہ عالیہ تخت پہ براجمان. ایک دفعہ ملکہ عالیہ کی صبح آنکھ کھلی. صبح کا مطلب ہے طلوع آفتاب کے وقت. پہلے فجر میں کھلتی تھی، اب طلوع آفتاب کے وقت. دیکھا کہ سورج جو ہے مشرق سے طلوع ہو رہا ہے، کھڑکی میں سے نظر آ رہا ہے، کرنیں اس کے اندر آ رہی ہیں. تو ملکہ عالیہ نے فوراً، یعنی مچھیرے کی بیوی نے فوراً مچھیرے کو، یعنی بادشاہ سلامت کو اٹھایا کہ جاؤ مچھلی سے کہو سورج کو مغرب سے طلوع کرے. مچھیرا گیا، مچھلی پکڑی، مچھلی سے کہا، مچھلی نے کہا کہ جاؤ تمہاری جھوپڑی تمہارا انتظار کر رہی ہے. واپس آیا تو وہی جھوپڑی اور وہی ٹوٹا ہوا، جلا ہوا، پھٹا ہوا تار اور وہی سوراخ والی کشتی. تو یہ ہوتا ہے انسان کی دوڑ کہیں بھی نہیں رکتی، کبھی بھی نہیں رکتی. کفایت شعاری، آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے اس میں سے تھوڑا تھوڑا کمائیے. ابھی بات ہو رہی تھی کہ ایک صاحب تھے زیارت اور حج پہ اکثر نظر آتے تھے. پوچھا وجہ تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں سال بھر روزانہ جب بھی جتنے بھی پیسے بچتے تھے اضافی ہوتے تھے اس کو میں جمع کر لیا کرتا تھا اور سال کے اختتام پر زیارت اور حج کر لیا کرتا ہوں. تو یہ بچت، یہ کفایت شعاری آج کیجئے اور آپ دیکھیے آپ کس طرح حج اور زیارت اور دیگر بڑے بڑے پلان جو ہیں اس پہ، خصوصاً خواتین کو یہ بہت اہم ذمہ داری ہے. اور ہم ایسے اپنے جاننے والے کو جانتے ہیں، دوست کو جانتے ہیں کہ جو اپنی پوری تنخواہ اپنی بیگم کے ہاتھ میں دے دیا کرتے تھے اور لوگ ان سے کہا بھی کرتے تھے کہ بھائی تھوڑا سا تو خیال کیا کرو، یہ کیا تم بالکل ہی تمہیں فری ہینڈ دے دیا. اور اچھا لگتا ہے بیویاں آگے پیچھے پھرے اور کہیں مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، مجھے یہاں لے جائیں، مجھے وہاں لے جائیں. تم نے تو بالکل فری ہینڈ دے دیا ہے اور تم اس کے محتاج ہو گئے ہو کہ تم گھر سے نکلتے ہو تو بٹوے میں کہتے ہو کہ اس میں کچھ پیسے ڈال دو کرائے کے. تو ایک دن بیگم نے چند سال نہیں گزرے خوشخبری سنائی کہ بھئی حج کا سامان پیدا ہو گیا ہے ہمارا. تو پوچھا کیسے؟ کہنے لگے یہ آپ جو دیا کرتے تھے اس میں بچاتی تھی اور آج ہم حج کے قابل ہو گئے. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کس طرح، اور یہ نہ کہیں کہ بھئی چند روپوں میں کیا حج ہوگا. آپ کوشش تو کریں، برکت ڈالنے والا اللہ تعالیٰ ہے. امام سے کسی نے کہا کہ ہم کیسے کریں؟ دیکھیں بعض اوقات خوشحالی بھی ہوتی ہے، تو اب آپ کہیں بھئی خوشحالی میں کیسے قناعت ہوگی؟ تو امام نے کہا دیکھو جب تمہارے یہاں روٹی بھی ہو، گوشت بھی ہو، زیتون بھی ہو، گھی بھی ہو، تو کبھی ایک چیز کو استعمال کرو، کبھی دوسری چیز کو. ہماری کیا عادت ہے، ہم سالن بھی رکھ دیں گے اور چاول بھی رکھ دیں گے، بریانی بھی رکھ دیں گے. دونوں چیزیں تھوڑی تھوڑی کھائیں، باقی بچ گئی، اسراف ہو گیا. رات کے لیے آپ کو دوبارہ کھانا پکانا پڑا. ضرورت ہی نہیں ہے، آپ بالکل اس کو غائب کر دیں، سالن کو بریانی رکھ دیں. سالن کھائیں گے آپ پتہ نہیں، جب کھا لیں پیٹ بھر جائے اور بالکل جسے کہتے ہیں کہ وہ انگلی سے چاٹ کے کھائیں گے انشاءاللہ، وہ اس پلیٹ کو ظاہری بات ہے اس کو پورا کھا رہے ہیں، ورنہ اگر 2-4 ڈشیں ہوں تو ہر چیز ڈش کو چکھا جاتا ہے. رات کو وہ چیز. اور کچھ ماشاءاللہ خواتین کرتی بھی ایسا کہ اب تو ڈی فریزر آ گیا، آپ فریزر بھی ڈال دیں دعوت کا بچا ہوا یا اچھا کھانا جب پکاؤ جب بچ جائے، ایک ہفتے بعد نکالیں، کوئی بھی ذائقہ نہیں. ڈی فریزر میں رکھی ہوئی چیز خراب نہیں ہوتی، آپ آرام سے بیٹھ کے کھا لیں. ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا ماشاءاللہ آج تو تم نے قورمہ بہت اچھا بنایا ہے، دعوت میں تو اچھا نہیں بنا تھا. ارے وہ یہ دعوت ہی کا تو قورمہ ہے جو آپ کو ایک ہفتے بعد کھلایا جا رہا ہے. بہرحال میانہ روی، یقین کیجئے یہ اتنی بڑی خوبی ہے کہ جب آپ کو کنفیوژن ہو. اچھا ہمارے یہاں بھی جو ہے جذباتی لوگ زیادہ ہیں. آج ان کو قناعت کا درس دیا اور گھر جا کے انہوں نے جو ہے سب چیزیں باہر نکال کے پھینک دی کہ بس اب ہمیں فرش پہ سونا ہے اور جو ہے وہ روٹی اور نمک کھانا ہے. مولا کی حدیث ہے کہ میں روٹی اور نمک کھاؤں گا تو بس میں بھی روٹی اور نمک.
بس ایک دن روٹی اور نمک، دوسرے دن بھائی ہم سے نہیں ہوتی ہے ظہر. تو میانہ روی اختیار کیجیے. کیا ہے میانہ روی؟ دیکھیے قرآن میں کہ اور یہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ کنجوسی سے کام لیتے ہیں، بلکہ ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کا راستہ اختیار کرتے ہیں. اور دیکھیں اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنے میں کامیابی یقینی ہے. اگر آپ اوسط لے کے چلیں گے تو یقیناً کامیاب ہوں گے. اگر آپ شدت پسندی کا شکار ہوں گے، یعنی ہرس کا، یا جسے کہتے ہیں کہ مفلسی کا، دونوں صورتوں میں آپ کے ایمان کے حد سے جانے کا خدشہ ہے. ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام خیر الامور اوسطھا، یعنی امور کی خیریت، اچھے امور وہ ہیں جو متوسط ہیں، میانہ روی سے انجام پاتے ہیں. دیکھیں آپ کے پاس بہت پیسہ ہے، اللہ تعالیٰ اور دے، آپ کسی کو گفٹ دینے کا سوچتے ہیں تو گفٹ اتنا قیمتی دینے کا سوچتے ہیں کہ پھر جب دوسرے کی باری آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں بھی آپ نے فلاں کو تو ایسا گفٹ دیا، ہمیں ایسا دے رہے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ تھوڑا سا، اکثر ماؤں کو مشورہ دیا جاتا ہے اور اچھا مشورہ دیا جاتا ہے، بڑی بزرگ مائیں خواتین دیتی ہیں کہ دیکھو اگر بیٹی کو بہت کچھ جہیز میں دے بھی سکتے ہو تو تھوڑا سا روک لو. کیوں؟ اس کے بعد جب بیٹی آیا کرے گی کبھی کبھی ملنے تو اس میں تم گفٹ کے طور پہ، اس کی شادی سالگرہ کے طور پہ یا خود کو اس کی سالگرہ پہ، اس سے کہ سسرال میں آپ کی ایک ہیبت اور روب بھی رہتا ہے اور جسے کہتے ہیں کہ میانہ روی بھی. اور ہو سکتا ہے کہ اس کے جانے کے بعد ہو سکتا ہے اس کی ضروریات پسند ناپسند بدل جائے تو آپ جو ہے وہ اس صورت میں اس کو دے سکتے ہیں. امام جو ہے وہ ضمانت لے رہے ہیں، بتلا رہے ہیں کہ جو کوئی خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرے گا کبھی تنگ دست نہ ہوگا. میانہ روی کو خدا دوست رکھتا ہے، میں اس کا ضامن ہوں. جو میانہ روی اختیار کرے وہ ہرگز فقیر نہ ہوگا. کسی بھی شدت پسندی کو ہمارے امام پسند نہیں کر سکتے، نہیں کرتے، اور نہ ہم کو کسی مشکل میں ڈالنا چاہتے. بس وہ تو فقط ایک میانہ روی اور ایک ایزی اپروچ، جو کام بہت آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے اس کی. دیکھیے رسول اللہ کے حوالے سے آیت اتری تھی اور آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے رسول کے بارے میں بھی فوراً متفکر ہو جاتا ہے. اور خبردار نہ اپنے ہاتھوں کو گردنوں سے بندھا ہوا قرار دو اور نہ بالکل پھیلا دو کہ آخر میں قابل ملامت اور خالی ہاتھ بیٹھے رہ جاؤ. یہ اصل میں آیت کس بیک گراؤنڈ میں اتری تھی؟ ایک دفعہ رسول اللہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، رسول کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، رسول نے اپنی قمیض اتار کے دے دی. اور ایک جگہ آیا ہے روایت میں کہ ایک ماں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ جاؤ تم رسول سے کچھ لے کر آؤ. تو وہ کہنے لگا ماں رسول کے پاس کچھ نہیں ہے. تو اس نے کہا نہیں کچھ نہ کچھ تو دیں گے، رسول کبھی بھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے. تو وہ گیا. اچھا اور کچھ جگہ ہے کہ اس نے باقاعدہ کہا ماں نے کہ رسول سے کہو اپنا لباس دے دیں. تو وہ گیا، رسول نے اپنا لباس اپنی قمیض اتار کے دے دی. اس دن وہ مسجد نبی بھی نہیں گئے نماز پڑھنے. تو یہ آیت اتری کہ اپنے ہاتھ کو نہ بالکل بندھا ہوا قرار دے دو اور نہ بالکل ہی کھلا چھوڑ دو. تو یہ رسول کے لیے اور رسول سے ہوتے ہوئے ہمارے لیے دیکھا جائے تو ہمارے لیے زیادہ ہے. رسول کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں کسی مشکل میں پڑنا یا کسی آزمائش میں کامیاب ہونا. رسول ایک بڑی خوبصورت حدیث کہتے ہیں اور اتنی لاجواب حدیث ہے کہ آپ حیران رہ جائیں. ایک کامیابی کا فارمولہ، خاموشی کا نقطہ. ایک عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ جاؤ رسول سے کچھ مانگو، ہم بڑی مفلسی کی زندگی گزار رہے ہیں. اس نے بھی یہی کہا کہ رسول کے پاس کچھ نہیں، کہ نہیں کچھ نہ کچھ تو دیں گے، رسول سب کو دیتے ہیں، تم کو بھی دیں گے. اچھا آپ دیکھیے نبوت کا کام الگ چل رہا ہے اور پیسوں کی فیکٹری الگ لگی ہوئی ہے. مطلب آپ جو ہے وہ درس دینے بیٹھ جائیں، کہیں آپ مدرسہ کہیں چلا لیں، آپ کہیں جو ہے تبلیغ شروع کر دیں، لوگ آپ کے پاس آ جائیں بھائی پیسے لینے. آپ کہتے ہیں بھائی میں نے تو مدرسہ کھولا ہے، میں نے تبلیغ کرنی ہے، مجھے مجلس پڑھنی ہے، درس دینا ہے، بھائی یہ کام تو میرا کام. رسول اللہ کتنی مشکل میں ہوا کرتے تھے اور لوگ شرارتی بھی بڑے تھے. کوئی مسافر آتا فوراً کہتے ہیں فلاں کے پاس جاؤ، رسول کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، وہ تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے. تو ایک شخص، اس بیوی نے کہا نہیں تم جاؤ تمہیں ضرور ملے گا. وہ شخص گیا تو اتفاقاً رسول اللہ مسجد نبوی میں یہ بات کہہ رہے تھے. کون سی بات؟ اگر تم ہم سے مانگو گے تو ہم عطا کریں گے اور نہ مانگو گے تو خدا تمہیں غنی کر دے گا. کتنی خوبصورت بات. اب وہ بھی دیکھیں ایمان والا شخص تھا، وہ یہ سمجھا کہ رسول نے مجھے کو سامنے رکھ کے یہ بات کی، فوراً واپس آ گیا. اس کی بیوی نے بہت ملامت کی، ارے اتنے سارے لوگ تھے، تم عجیب پاگل ہو گئے، تم سمجھ رہے ہو کہ تمہیں کو کہی ہوگی. دوسرے دن پھر بھیجا اس کو. اتفاق سے جیسے ہی وہ مسجد نبوی میں داخل ہوا رسول اللہ پھر یہ جملہ کہہ رہے تھے اگر تم ہم سے مانگو گے تو عطا کریں گے، نہیں مانگو گے تو اللہ تمہیں غنی کر دے گا. اب مجھے بتائیں زیادہ
کامیابی اور جسے کہتے ہیں فائدہ کس میں ہے؟ ایک مکمل دائمی خوشحالی یا آپ بار بار کسی سے مانگنے جائیں. وہ شخص پھر واپس آ گیا اور پھر اس دفعہ اس نے بیوی کی بات نہیں مانی, کلاڑی لی, جنگل میں چلا گیا, لکڑیاں کاٹی, بیچی, اور کچھ دنوں میں اتنا صاحب ثروت اور خوشحال ہو گیا کہ بس. اور گیا رسول اللہ کا شکر ادا کروں تو مسجد نبوی میں داخل ہوا, رسول اللہ یہی بات کہہ رہے تھے, یہی خطبہ دے رہے تھے کہ تم ہم سے مانگو گے تو عطا کریں گے, نہیں مانگو گے تو خدا تمہیں غنی کر دے گا. اللہ ایک شخص آیا مولا علی کے پاس, کہنے لگے مجھے کچھ دے دیں, بڑی مفلسی کا شکار ہوں. مولا علی نے کسی پتھر پہ پھونک کے اس کو دے دیا اور وہ سونا بن گیا اور وہ لے کے چلا گیا. کچھ دیر بعد واپس آیا, کچھ دنوں بعد پھر مانگنے لگا, پھر مولا نے ایسے ہی کیا اور وہ سونا اس پتھر سونے میں تبدیل ہو کے اس کے ہاتھ میں آ گیا. پھر گیا, کہنے لگا مولا برا لگتا ہے, اچھا نہیں لگتا ہے, میں اس طرح بار بار برا لگ رہا ہے تو آ کیوں رہے ہو. لیکن ہماری طرح ڈھیٹ تھا, مولا برا لگتا ہے اس طرح آتے ہیں, آپ ایسا کریں, یہ سکھا کیوں نہیں دیتے عمل مجھے کہ میں خود سونا بنا لیا کروں, بار بار تکلیف دینا آپ کو. مولانا نے کہا بھائی اب جیسے آپ کو کوئی ہنر سیکھنا ہے تو اس کے استاد کے پاس رہنا پڑے گا نا کچھ عرصے. تو مولانا نے کہا اس کے لیے تمہیں میرے پاس رہنا پڑے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں. چند دن رہا, جانے لگا. مولانا نے کہا ابھی تو میں نے تمہیں سونے کا گر سکھایا ہی نہیں, ابھی سے جا رہے ہو. تو اس شخص نے کہا اب مجھے اس گر کو سیکھنے کی ضرورت نہیں. تو یہ ہے غنی ہونا ایک الگ بات ہے اور امیر ہونا ایک الگ بات ہے. حشام بن عبد الملک بخیل ترین بادشاہ تھا, بخیل تھا. اپنے دوستوں کو اپنے باغ لے گیا, وہاں کے پھل توڑ کے کھانے لگے اور تعریف کرنے لگے. بادشاہ کا اقبال بلند ہو, بادشاہ کی سلطنت میں برکت ہو, بادشاہ کے باغ کے پھلوں میں برکت ہو, رزق میں برکت ہو. تو حشام نے کہا ارے اس طرح کھاؤ گے تو کیا خاک برکت ہوگی. بادشاہ تھا لیکن بخیل تھا. یہ میاں عربی کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح کہتے ہیں کہ جب یہ بادشاہ مرا تو کتنا اس نے ہر وارث کے لیے پیسہ چھوڑا تھا, 10 لاکھ مثقال سونا چاندی. ایک مثقال 3.5 گرام کا ہوتا ہے, 18 نخود یعنی 18 چنی. ایک تولہ سونا کتنے کا ہے؟ 60,000 نا. تو اب 60,000 کو 10 لاکھ سے آپ ملٹیپلائی کر دیں یا 5 لاکھ سے ملٹیپلائی کر دیں. اس کے باوجود اس کی ایک اولاد جس کو 10 لاکھ مثقال سونا چاندی ملا تھا, فقیری کے لیول پر آ گیا تھا اپنے اسراف کی وجہ سے. باپ بخیل اور بیٹا اسراف کرنے والا. تو بس اسی کنجوسی اور اسراف سے اسلام نے منع کیا ہے. اسراف سے پرہیز کرو. دیکھیں اسراف اب مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ لاکھوں میں نہ خرچ کریں, نہیں. اگر 10 پیسے 20 پیسے بھی بچا سکتے ہیں تو بچائیے. ہم بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ یار رکشا ٹیکسی میں سفر کریں, کیا 10-20 روپے کے لیے جگہ اڑائے. نہیں, آپ جتنا کم کروا سکتے ہیں کم کروائیے. سبزی والے سے, پھل والے سے, دکان والے سے جتنا کم کروانا ہو. آج کل دکاندار بھی ماشاءاللہ ایسے ہو گئے, ان کے پاس گیا کہ موبائل کا کیس دے دے 500 روپے. جب واپس جانے لگتے ہیں تو وہ 200 روپے 100 روپے میں وہ کیس آپ کو دے دیتے ہیں. تو کراچی میں ماشاءاللہ دکاندار بھی ایسے ہیں کہ ضروری ہوتا ہے کم کروانا. اس میں کوئی جسے کہتے ہیں کہ شرمانے کی بات نہیں ہے اگر آپ اس سے کچھ کم کرواتے ہیں. اب آپ دیکھیے اسراف کے حوالے سے کتنی سخت احادیث اور ہم کس طرح لاپرواہی سے اسراف کر رہے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. امام فرماتے ہیں فضول خرچ کو خدا دشمن رکھتا ہے, یہاں تک کہ خرمے کی گٹھلی کو دور پھینکنا بھی اسراف ہے, کیونکہ وہ بھی وقت پر کام آتی ہے. یہاں تک کہ پینے سے بچا ہوا پانی بھی پھینکنا بھی اسراف میں داخل ہے. کتنا ہم پانی پی کے بچا کے رکھ دیتے ہیں. اب جانے میں جو پانی بچے گا وہ پھینکے گا. کولڈ ڈرنک جب نئی انٹروڈیوس ہوئی تھی تو لوگ کیا کرتے تھے, بچا کے. لوگ کہتے تھے کتنا برا لگے گا, لوگ کہیں گے ابھی کولڈ ڈرنک نہیں پی آپ نے, کیا تھوڑا سا بھی نہیں بچایا. نہیں, دعوتوں میں بھی اگر آپ کسی کو برا لگے تو برا لگے, کوئی بات نہیں, ایک ایک چاول کا دانہ چن کر کھائیں. پتہ نہیں کس دانے میں آپ کے لیے برکت ہو. آپ دیکھو قرابت داروں کو اور مسکین کو اور مسافر غربت زدہ کو اس کا حق دے دو, اور خبردار تبذیر سے کام نہ لینا. یہاں پر اسراف اور تبذیر کے فرق کو سمجھ لیجئے. اسراف کیا ہے کہ موقع پر زیادہ خرچ کرنا, اور تبذیر کیا ہے, اسراف بے موقع تبذیر, یعنی موقع نہ ہو اور آپ خرچ کر دیں. تو وہ مطلب آپ کو گفٹ دینا چاہیے برتھ ڈے پہ یا کسی اہم اوکیزن پر, آپ نے بچے کو ویسے اتنا قیمتی گفٹ ویسے ہی دے دیا, یہ تبذیر کہلائے گا. اور اس کی برتھ ڈے پہ بہت قیمتی تحفہ دے دیا, یہ اسراف کہلائے گا.
کھجور کی گٹھلی کھا کر اصولاً آپ کو کیری میں یا کسی ایسی جگہ پھینکنی چاہیے جہاں پہ وہ دوبارہ اگ سکے، جیسے امام نے فرمایا. اور اگر گٹھلی کھا کے آپ اس طرح کھڑکی سے باہر یا شیشے سے باہر بس میں چلتے ہوئے پھینک دیتے، یہ کہلائے گا تبذیر. اور اسراف کی مثال جو ہم روزانہ کرتے ہیں، وضو میں جو ہم پانی خرچ کرتے ہیں، اسٹیٹسٹکس ہے کہ اگر آپ وضو کا پانی استعمال کرتے ہوئے بچائیں، یعنی جب آپ منہ دھو رہے ہیں تو نل بند کر دیں، جب آپ ہاتھ دھو رہے ہیں تو نل بند کر دیں، مسا کر رہے ہیں تو نل بند کر دیں، مسا 2-4 قدم چل کر آپ جا رہے ہیں، مسا کر رہے ہیں، پھر واپس آ رہے ہیں اور نل کھلا ہوا ہے. اگر آپ نل بار بار بند کر کے وضو کریں گے تو جو لوگ کھلے نل کے ساتھ وضو کرتے ہیں، آپ 1/4 واٹر استعمال کریں گے، 1/4. کتنی بڑی بچت کی آپ نے، 4 وضو آپ کے ہو گئے. ایک وضو میں 4 وضو ہو سکتے. تو یہاں سے ایک شخص صحابی رسول نہر کے کنارے وضو کر رہا ہے، رسول گزرے، رسول نے کہا کہ اسراف نہ کرو. وہ بڑا حیران ہوا کہ رسول دریا کے کنارے اسراف؟ بھائی پانی کی نلکی میں تو سمجھ میں آتا ہے، گھر میں یا گڑھے میں لوٹے میں، دریا کے کنارے اسراف؟ تو رسول نے کہا یہ بھی اسراف ہے. ابھی ہم بات کر رہے ہیں اپنے دوست سے، تو انہوں نے کہا کہ آسٹریلیا کی جو کمپنی ہے منرل واٹر کی، اس نے باقاعدہ اپنی بوٹلز میں رسول کا یہ فرمان لکھا ہے کہ نہر پہ پانی بھی زیادہ استعمال کرنا اسراف ہے. رسول کی حدیث آسٹریلین کمپنی نے لگائی ہے. ان تمام باتوں کے کرنے کے بعد امید کا دامن آپ کو نہیں چھوڑنا ہے. یعنی ہو سکتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بیماری میں اکثر آپ پریشان بھی ہو جاتے ہیں اور مایوس بھی ہو جاتے ہیں. امید کا دامن نہیں چھوڑنا ہے. کہتے ہیں کہ دوسرا بڑا گناہ ہے شرک کے بعد، سیکنڈ نمبر پہ ہے نا امیدی. کہتے ہیں غریب ایک امیر سوداگر تھا اور حج سے واپسی میں سونا چاندی اس کے پاس تھا، وہ گر گیا. تھوڑی دور گیا تھا، مطلب جس طرح ایسے ہی جیسے ہمارا کوئی سکہ 5 پیسے کا گر جائے تو ہم واپس نہ پلٹیں، وہ واپس نہیں پلٹا، اتنا امیر تھا. گھر آیا، پتہ نہیں کیا ہوا، اس کے کاروبار میں خسارہ در خسارہ ہوتا چلا گیا اور بالآخر وہ مفلس و خلاش ہو گیا. اس کی بیوی بیمار پڑی، اس کی دوائی کے لیے چند درہم تھے اس کے پاس، وہ گیا دوا لینے آیا، بلکہ بیمار وہ بھوکی تھی، مر رہی تھی بھوک سے. وہ کھانا سالن شوربہ لے کے آیا کہ رستے میں گر پڑا اور پورا سالن اس کے ہاتھ سے گر گیا. لیکن پھر بھی نا امیدی کا دامن نہیں چھوڑا. سامنے ایک شخص کھڑا ہوا تھا دروازے کی کھڑکی پہ، نیچے آیا، فوراً اس کو اٹھایا اور اس سے پوچھا تمہاری آنکھوں میں آنسو کیسے؟ اس نے کہا کہ میں پہلے اتنا امیر تھا کہ اگر سونا چاندی بھی صحرا میں گر جاتے تھے میں ڈھونڈتا نہیں تھا، اور اب سالن کا پیالہ گر گیا ہے اور مجھے افسوس ہو رہا ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں. تو اس نے کہا یہ بتاؤ کہ جو تھیلی گری تھی صحرا میں وہ اس کی کیا نشانی تھی؟ اس نے کہا صحرا میں جو تھیلی گری تھی جس میں سونا تھا اس کی یہ نشانی تھی. ایک دفعہ میں حج پہ گیا تھا، تو اس نے کہا اچھا تم میرے گھر آ جاؤ. اس نے اس کو مال و اسباب دیا، اس نے جا کے بیوی کو کھانا کھلایا، پھر کہا کہ اچھا میں تمہیں کچھ پیسے دیتا ہوں، تم اس سے تجارت کرو. اس نے تجارت کرنی شروع کر دی. اتنی خوشحالی آئی، اس نے کہا تم نے مجھ پر اتنا احسان کیوں کیا؟ کہنے لگے اصل میں وہ تھیلی میں نے ہی اٹھائی تھی اور اس کو سنبھال کے رکھا ہوا تھا، اگر میں تھیلی دے دیتا تو شاید پھر تم جسے کہتے ہیں کہ اس کو کہیں ڈال دیتے اور بھول جاتے، تو میں نے تھوڑا تھوڑا پیسہ دیا تاکہ تم اس کو استعمال کر سکو. لیکن اس شخص نے آخر وقت تک نا امیدی کا دامن نہیں ہاتھ سے چھوڑا. نا امیدی شرک کے بعد دوسرا بڑا گناہ ہے کبیرہ. قنوطیت کہتے ہیں نا امیدی سے بھی بڑھ کر نا امیدی ہے کہ جب انسان مکمل طور پہ خدا سے مایوس ہو جائے اپنی بخشش کے لیے بھی، اس کو کہتے ہیں کہ نا امیدی. وہی ہے جو ان کے مایوس ہو جانے کے بعد بارش کو نازل کرتا ہے. اب دیکھتے ہیں ہم کہ بارش ایک دم سے ہو جاتی ہے اور لوگ بالکل مایوس ہوتے ہیں، قحط زدہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس طرح بندوبست کرتا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا. توکل کیا ہے؟ آپ اپنا تمام تر اسباب تلاش کریں اور اللہ پہ بھروسہ کریں، نتیجہ اس پہ چھوڑ دیں. کوئی جاندار ایسے نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہیں. ایکسٹریموفائل ایسے بیکٹیریا ہیں کہ جو زمین میں 5 میل اندر رہتے ہیں، جہاں نہ سورج کی روشنی ہے، نہ آکسیجن ہے، نہ کوئی نباتات، لیکن اس کے باوجود ان کو اللہ تعالیٰ غذا دیتا ہے اور وہ زندہ ہے، اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جس کا خیال بھی نہیں ہوتا، اور جو خدا پر بھروسہ کرتا ہے اس کے لیے خدا کافی ہے. سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 وہ ان 4 میں سے 4 اذکار میں شامل ہے جو آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ روزانہ نماز کے بعد پڑھیں گے.
تو آپ کو اتنی ملاکوتی صفات اور کرامات حاصل ہوں گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. امام خمینی نے اپنے استاد سے پوچھا تھا تو انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ تم اگر کسی کو نہیں بتلاؤ گے تو میں وہ وظیفہ بتا سکتا ہوں. تو امام خمینی نے کہا کہ نہیں، میں اس کا وعدہ نہیں کر سکتا کیونکہ غلطی سے میری زبان سے نکل سکتا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا اب میں تمہیں ایسا وظیفہ بتاؤں گا کہ کائنات کی قوتیں تمہارے ہاتھ میں آ جائیں گی. تو انہوں نے کہا کہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ درود شریف، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، آیت الکرسی ماشاءاللہ، اور یہ وہی آیت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، آپ نے پڑھی روزانہ پڑھتے ہوئے ترجمہ پڑھیے تو آپ کو اور جسے کہتے ہیں کہ ایمان اور تقویت ہوگی آپ کے ایمان میں کہ اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جس کا وہ خیال بھی نہیں کرتا. استغنا کہتے ہیں کہ قناعت آپ کو استغنا کر دیتی ہے. جب آپ قناعت میں مکمل طور پہ کاربند ہو جاتے ہیں تو پھر دیکھیں کتنا عجیب معاملہ ہے کہ واحد ملک ہے جس کے غیر مسلم ممالک بھی دشمن ہیں اور مسلم ممالک بھی دشمن ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ اس وقت دنیا بھر میں سب سے زیادہ سائنسی ترقی خود ایران میں ہو رہی ہے. سید رضی کا واقعہ اگر آپ اجازت دیں، ہمارے پاس ٹائم تو شاید ہو گیا ہے. ایندو برادر ملاکوتی بودن، دیکھیں یہ 2 بھائی تھے، سید رضی اور سید شیخ مرزا انصاری کے بارے میں تو لوگ کہتے ہیں ان کا درجہ بہت ہی بلند تھا، لیکن ایک وزیر تھا اس سے ملنے سید شیخ رضا مرزا انصاری آئے. اس نے کہا غلام کو ٹھیک ہے بھیج دو، ان سے بات کر کے وہ چلے گئے. تھوڑی دیر بعد اسی غلام نے کہا سید رضی آئے، ان کے دوسرے بھائی شیخ مرزا انصاری کے چھوٹے بھائی. تو وہ فوراً اچھل کے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، بھاگتا ہوا دروازے پہ گیا اور ان کو اندر لایا. جب وہ چلے گئے تو غلام نے پوچھا آپ نے شیخ مرزا انصاری کا اتنا اکرام نہیں کیا جتنا شیخ رضی کا. تو کیا کہا کہ وزیر کہنے لگا ایک واقعے کی وجہ سے میں ان کا اکرام کرتا ہوں کہ ایک دفعہ وہ کسی سے کچھ لیتے نہیں تھے. ایک دفعہ ان کی ولادت ہوئی، ان کی قسم و پرسی کی زندگی دیکھ کر میں نے ان کو دیناروں سے بھری ہوئی ایک بوری بھجوائی. انہیں واپس کر دی کہ ہم نہیں لیتے، کسی کا تحفہ قبول نہیں کرتے. پھر دوبارہ بھجوائی، یہ کہہ کے کہ بھائی آپ کے گھر میں جو ولادت ہوئی ہے اس کی خوشی میں ان کا کہیں گے نہیں ہم اس پہ بھی نہیں لیتے. پھر دوبارہ بھجوائی کہ بھائی آپ کے بیٹے کی ولادت میں جن لوگوں نے حصہ لیا ہے، جن لوگ دائیوں نے مدد کی ہے، ان کے لیے کہ نہیں ہمارے گھر کی خواتین خود یہ عمل کرتی ہیں اور وہ بھی نہیں لیتی. پھر بھجوائی اور یہ کہا کہ آپ کے مدرسے میں تو ہوں گے نا غریب غربا طلبا، ان کو دے دیے گا. پھر شیخ رضی سید رضی نے وہ بوری لا کر دیناروں سے بھری ہوئی، اچربیوں سے بھری ہوئی صحن میں رکھ دی خالی کر کے، اور اپنے طلبا کو کہا کہ جاؤ جس کو جتنا لینا ہے لے لو. ایک طالب علم آہستہ آہستہ اٹھا گیا اور درہم میں سے ایک ٹکڑا اس میں سے نکالا اور واپس آ گیا. اور سید رضی نے کہا کہ اب اس بوری کو واپس کر دو، فقط ایک درہم کا بھی ایک چھوٹا سا ٹکڑا. سید رضی نے کہا کہ تم نے یہ کیوں لیا، یہ بھی کیوں لیا مطلب؟ تو اس نے کہا کہ کل رات چراغ میں تیل ڈالنے کو ختم ہو گیا تھا، تو بیت المال کی چابی جس کے پاس تھی طالب علم کے پاس وہ آیا نہیں تھا، تو میں نے بازار سے ادھار لیا تھا تیل، بس اس کی قیمت لی میں نے. سید رضی نے فوراً طالب علم کو بلایا جس کے پاس چابی تھی، کہا کہ اس چابی کی مزید نقلی چابیاں اس کی نقل بناؤ جتنے طالب علم ہیں، اور طالب علم کو ایک چابی دے دو کہ جو جس وقت چاہے بیت المال کا دروازہ کھول کے اپنی مرضی سے پیسے لے دے. پہلے زمانے میں شہریہ کیسے بٹتا تھا مدرسوں میں، پوری بوری پیسوں کی صحن میں ڈال دی جاتی تھی اور کہہ دیا جاتا تھا کہ جس کو جتنی ضرورت ہے وہ لے لے. تو جس کو جتنی ضرورت ہوتی ہے وہ لے لیا کرتا تھا، کہ پہلے زمانے کے اساتذہ بھی ایسے اور طلباء بھی ایسے. آخری بس علاج ہے وہ ہے زہد. یہ ہم نے آخر میں رکھا ہے کیونکہ یہ بہت آخر کی سیڑھی ہے، اگر آپ اس کو شروع میں اختیار کر لیں گے تو شاید آپ کے لیے مشکل ہو. زہد کیا ہے؟ جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اس کا افسوس نہ کرو، جو مل جائے اس پر غرور نہ کرو. ایک چھوٹی سی مثال، لائٹ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، کتنا غصہ آتا ہے، جب آتی ہے تو ایک دم سے خوشی ہو جاتی ہے. بس جب یہ کیفیت ختم ہو جائے آپ کی، لائٹ آئے تو خوشی نہ ہو اور لائٹ جائے تو غم نہ ہو. اچھا کھانا سامنے ہو تو خوشی نہ ہو، دال روٹی سامنے ہو تو غم نہ ہو. اچھا لباس پہنے تو خوشی نہ ہو، بوسیدہ لباس پہنے تو غم نہ ہو. بس جب آپ کی خوشی اور غم
آپ کی نیکی اور گناہ سے مشروط ہوگی، نہ کہ دنیاوی لذت و نعمتوں سے، تب آپ کا زہد جو ہے مکمل ہوگا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ بہترین کوالٹی کا زہد لیں تو بہترین زہد کا چھپانا ہے، یعنی لوگوں کو ظاہر مت کیجئے گا کہ آپ کو دنیا کی فکر نہیں ہے، آپ کو دنیا کی فکر نہیں ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ مدرسے میں تھے، ماشاءاللہ بڑے امیر کبیر گھرانے سے تعلق تھا، لیکن مدرسے میں جو 500 روپے 400 روپے ان کو ملتے تھے وہ ضرور جا کے وہ لیتے تھے۔ لوگ کہتے تھے یار آپ تو ماشاءاللہ مدرسے کو خود اتنا ڈونیشن دیتے تھے، 400-500 روپے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بس انہوں نے یہی کہا کہ بہترین زہد کو چھپانا ہے، میں بتانا نہیں چاہتا کہ مجھے دنیا کی ضرورت نہیں۔ تو نیکیوں کو چھپانا خود ایک اپنی تقوی کی عافیت ہے۔ عثمان بن مظعون رسول کے صحابی، اب اتنے جید صحابی کہ پہاڑوں پہ جا کے شکبداری شروع کی تو رسول نے منع کیا، اور اتنے تقوی کا شکار ہوئے۔ بس 2 منٹ آپ کے لوں گا میں، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام، کہ جب ان کا انتقال ہوا تو رسول اللہ نے کہا کہ وہ ہم سے سبقت لے گئے، اور جنت البقیع میں دفن ہونے والے پہلے صحابی ہیں۔ اتنے معتبر صحابی کہ مولا علی نے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کہ آئمہ نے اپنی اولادوں کا نام اپنے دشمنوں پہ رکھا، تو یہ ہے اس کی وجہ کہ عثمان بن مظعون رسول اللہ کے جید صحابی تھے۔ عیسیٰ کا لباس کھدر تکیہ پتھر، نہ گھر نہ وطن، غذا گھاس کھایا کرتے تھے، ہاتھ میں فقط ایک پیالہ تھا، فقط ایک پیالہ۔ کسی کو ہتھیلیوں سے چلو میں پانی پیتا ہوا دیکھا تو وہ پیالہ پھینک دیا کہ اللہ تعالیٰ نے انگلیوں کی ہتھیلیوں کی صورت میں مجھے پیالہ دیا تو ہے۔ اور آخر میں حرص کو مثبت صورت میں استعمال کریں، جیسے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ کسی کو تبلیغ کرتے ہوئے اس کو استعمال کریں، اور اگر کسی پہ مصیبت آئے مومن پہ تو آپ پہ مصیبت آنی چاہیے گویا آپ کو لگے، اور اس کی ہدایت کے لیے آپ ہمیشہ سرگردہ رہیں۔ 2 بھوکے کبھی سیر نہیں ہوتے، ایک علم کا بھوکا، دوسرا دنیا کا بھوکا۔ تو علم کے لیے اپنی حرص کو استعمال کریں، تبلیغ کے لیے اپنی حرص کو استعمال کریں۔ آخر میں چند وظائف، سورہ واقعہ کی روزانہ کی تلاوت سے کبھی غریب نہیں ہوگا شخص۔ عبداللہ بن مسعود کو جب خلیفہ وقت نے کہا کہ کم از کم کچھ تو لے لیجئے، جاتے ہوئے آپ کا وقت آخر اپنی بیٹیوں کے لیے لے لیے، انہوں نے کہا کیا کہا؟ میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھا دی ہے۔ علم نشرہ 3 مرتبہ یہ سورہ پڑھی، کوئی بھی معاملہ کرتے ہوئے انشاءاللہ وہ کاروباری معاملہ نتیجے پر پہنچے گا۔ الملک کو فقط 9 مرتبہ روزانہ پڑھنے سے محتاجی ختم ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا اور سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے جانثاروں میں شامل فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔